اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ میں آج کے اس پروگرام میں جو کہ PRC کی طرف سے ہو رہا ہے یوم پاکستان کا پروگرام، جس میں آپ سب لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور بلا کسی مزید توقف کے میں درخواست گزار ہوں جدہ سعودی عرب سے ہمارے ساتھ جناب قاری محمد آصف صاحب موجود ہیں۔ قاری صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیے اور تلاوت کلام پاک سے قرآن کی آیات کے نور سے ہمارے دلوں کو معرفت بخشیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ وكان الله غفورا رحيما۔ صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ فی الدارین خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ معزز حاضرین و سامعین، معذرت چاہتا ہوں، گلے کی خرابی کی وجہ سے میں اس کو مکمل نہیں کر سکا۔ آپ کے سامنے سورہ نساء کی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ترجمہ پیش خدمت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔
جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام گاہ پائے گا اور کشادگی بھی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوگا، پھر اسے موت نے بھی اگر آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالی کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ محترم قاری محمد آصف صاحب جدہ سعودی عرب سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور تلاوت قرآن فرما رہے تھے۔ آپ سب کی اجازت سے میں ایک نعت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ یہ نعت جو میں پیش کر رہا ہوں یہ ایک مصرے کی زمین میں کہی تھی ہمارے دوست ہوتے تھے قمر حیدر قمر صاحب جدہ میں۔ انہوں نے اپنے والد صاحب کی ایک مصرع دیا تھا کہ یوں گئے آئے نبی پردہ اسرار کے پاس، تو معراج کی طرف اشارہ تھا، تو اس زمین میں جو میں نے اشعار کہتے وہ پیش کر رہا ہوں، ملا رکھیے۔ یوں گئے آئے نبی پردہ اسرار کے پاس، یوں گئے آئے نبی پردہ اسرار کے پاس، نور ہی نور تھا اس منبع انوار کے پاس، نور ہی نور تھا اس منبع انوار کے پاس، اور آپ کی ذات کے جس کا نام مماثل نہ بدی، آپ کی ذات کے جس کا نام مماثل نہ بدی، کیسے پہنچے گا کوئی آپ کے کردار کے پاس، کیسے پہنچے گا کوئی آپ کے کردار کے پاس، اور فرحت آمیز سکون بخشتے لمحات ملے، فرحت آمیز سکون بخشتے لمحات ملے، کوئی غم جو پہنچے میرے سرکار کے پاس، کوئی غمگین جو پہنچے میرے سرکار کے پاس، اور قربت دل میں فقط رب تھا کوئی اور نہیں، قربت دل میں فقط رب تھا کوئی اور نہیں، اسی قربت نے تو پہنچایا تھا ستار کے پاس، اسی قربت نے تو پہنچایا تھا ستار کے پاس، اور آپ کی ذات مکمل ہے کوئی اور نہیں، آپ کی ذات مکمل ہے کوئی اور نہیں، کوئی پہنچا ہی نہیں آپ کے معیار کے پاس، کوئی پہنچا ہی نہیں آپ کے معیار کے پاس۔ اور آپ سب لوگوں کی خصوصی توجہ کے ساتھ یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ اپنے دشمن کی عیادت سے
गुरेज़ां ना हुए, अपने दुश्मन की अयादत से गुरेज़ां ना हुए। क्या मसीहा थे कि खुद जाते थे बीमार के पास, क्या मसीहा थे कि खुद जाते थे बीमार के पास। एक अलग जल्ब है और कैफ है कुर्बत का सुरूर, एक अलग रंग है उस गुंबदो मीनार के पास, एक अलग रंग है उस गुंबदो मीनार के पास। और रूह और कल्ब में बस ये है तमन्ना मोहसिन, रूह और कल्ब में बस ये है तमन्ना मोहसिन। पाऊं जन्नत में जगह में शहे अबरार के पास, पाऊं जन्नत में जगह में शहे अबरार के पास। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम सब 23 मार्च यौम पाकिस्तान को मनाने के लिए जमा हुए। मुरखत 23 मार्च को हम यौम करारदाद पाकिस्तान मनाते हैं, जो कि मुस्लिम लीग के लाहौर जलसे में 1940 में पेश की हुई थी, और इसी वजह से दिन को यौम करारदाद पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाता है। शुरू में इसको करारदाद लाहौर का नाम दिया गया, लेकिन बाद में बाकायदा तौर पर उसको करारदाद पाकिस्तान, यौम करारदाद पाकिस्तान और यौम पाकिस्तान के हवाले से मनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में आइन साजी का अमल 1956 में मुकम्मल हुआ, मेरी पैदाइश के 1 साल बाद। वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली ने गवर्नर जनरल से आइन की बाकायदा मंजूरी के लिए तारीख मांगी। गवर्नर जनरल ने 23 मार्च का दिन चुना और 1940 से लेकर 1947 तक आज़ादी के बाद भी 23 या 24 मार्च का दिन सरकारी तौर पर मनाया नहीं जाता था, और न ही तालीमी इदारों और सरकारी दफातर में तातील होती। गवर्नर जनरल की जानिब से 23 मार्च का दिन चुना गया, और इस चुनने के बाद उसको यौम जमहूरिया और यौम पाकिस्तान का जो है वो मनाने का ऐलान किया गया। और शुरू में 1956, 57, 58 में 23 मार्च यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया गया, लेकिन जब अक्टूबर 1958 में मार्शल्ला के दौर में जो है 23 मार्च का दिन जो है यौम जमहूरिया के दौर में सबसे पहली मरतबा यौम पाकिस्तान के तौर पर मनाया गया। मैं सिलसिला कराम को आगे बढ़ाते हुए जो अफराद हमारे साथ मौजूद हैं उन्हीं में से देखते हुए, और सबसे पहले मैं दरख्वास्त गुजार हूँ आज के दिन के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे बहुत प्यारे मोहब्बत करने वाले भाई और जसारत से ताल्लुक़ रखने वाले मोहतरम जनाब सैयद मसर्रत खलील साहब, जो कि नुमाइंदा जसारत भी हैं, हम सब के साथ मौजूद हैं। जी मसर्रत भाई तशरीफ लाइए और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं आज के दिन के हवाले से। बहुत शुक्रिया मोहतरम नदवी साहब, जज़ाकल्लाह खैर। आपने आज के दिन के हवाले से अपने इंट्रो में बहुत अच्छा तारुफ कराया कि 23 मार्च का दिन जो है वो हमारी तारीख़ का बहुत अहम दिन है। तो इस दिन जो है वो करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई, जिसके तहत ये था कि बर सग़ीर में जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है और मुसलमानों का एक अलहदा वतन होना चाहिए, तो उस हवाले से ये करारदाद लाहौर में मिंटो पार्क, जो अब इकबाल पार्क के नाम से या मीनार पाकिस्तान जहाँ पर है वो किससे मुनाज़र से मशहूर है, तो वहाँ ये करारदाद जो है कायदे आज़म की जो सदारत में मुनक़िद हुआ, और शेर बंगाल मौलवी फजल हक ने ये करारदाद पेश की, जिसके तहत 7 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में इसने जो है वो तहरीक पाकिस्तान की शक्ल अख्तियार की और हमें एक अलहदा वतन 1947 में 14 अगस्त को
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میسر ہوا، جو ہم اس کے تحت آج ہم آزادی کی فضا میں جو ہے وہ سانس لے رہے ہیں۔ اس میں سب حضرات جن کی اہمیت سے واقف ہیں اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، میری طرف سے تمام مہمانوں کا میں PRC کے بہاف پہ جو ہے ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے وقت نکالا اور محسن بھائی کی اور احسان الحق بھائی کی درخواست کے اوپر یہاں آج کے پروگرام میں شریک ہوئے۔ ان تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے بہت سے مہمانوں میں جناب ریٹائرڈ جی مسرت عبدالخالق صاحب موجود ہیں، صاحب بھی ہیں، جو ہمارے ابو فرحان صدیقی صاحب بھی پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ جی 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 ابو فرحان صدیقی صاحب، فرحان صاحب ویلکم، اسپیشلی ویلکم، دل کی گہرائیوں سے ویلکم آپ سب کو۔ جی ہاں، چونکہ ماشاءاللہ پہلے سے کافی ان میں کچھ تبدیلی محسوس کر رہا ہوں میں، لیکن پھر ان کو خوش آمدید کہتا ہوں میں۔ اور خالد صاحب کے حوالے سے، خالد صاحب کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ جو کوششیں اور جو پروگرامس انہوں نے کراچی میں جس طرح سے وہ ایکٹیو ہیں اور کو جو ہے وہ اجاگر کر رہے ہیں اپنے فوجی بھائیوں میں بھی اور عوامی سطح کے پر بھی۔ مجھے آپ کی طرف سے تائید ملے گی کہ اس وقت جو OIC کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں کہیں مجھے بنگلہ دیش نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ اس میں شریک ہے یا نہیں۔ اگر نہیں شریک تو میرے لیے حیرت کی بات ہے، کیونکہ اگر بنگلہ دیش کی شمولیت ہوتی تو ہم اس کاز کو جو ہے محصورین کے مسئلے کو وہاں OIC میں بھی پیش کر سکتے اور ان لوگوں کی مدد اور تائید حاصل کرتے کہ وہ جو اس وقت قسم کرسی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی اس تکلیف کا کچھ ازالہ ہو سکتا، ان کی حالت بہتر ہوتی، ان کو سہولتیں حاصل ہوتی، ان کو تعلیم کی، صحت کی اور اچھی رہائش کی اور اچھی خوراک کی جو ہے وہ میسر ہوتی ہے، اور ان کا یہ جو ہے یہ المیہ جو ہے یہ کسی طرح ختم ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ، محسن بھائی کا بھی شکریہ کہ انہوں نے موقع دیا خیرات کا اظہار کرنے کا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ جناب سید مسرت خلیل صاحب، جدہ سعودی عرب سے ہمارے ساتھ تھے اور اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ ہمارے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ مسرت بھائی جو ہے وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر PRC کے سارے پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں، اور جہاں تک قرارداد پاکستان کا تعلق ہے اس حوالے سے کچھ گفتگو یہ بھی کروں گا۔ 1940 کی قرارداد کے متن اور اس کی تائید و حمایت میں ہونے والی تقریروں کے ریکارڈ سے مسلم لیگ کے رہنماؤں کے نظریات، تصورات اور خدشات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ حقیقت سامنے آتی کہ 1940 تک صرف اکثریتی مسلم صوبے ایک آزاد ریاست کے بارے میں واضح نہ تھے، اور نہ یہ واضح ہوا تھا کہ بھارت کی آزادی اور تقسیم کس طرح کی ہوگی۔ برطانوی حکومت کا ذہن بھی پوری طرح واضح نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرارداد میں ایک سے زیادہ آزاد مسلم ریاستوں کی گنجائش شروع میں رکھی گئی تھی، لیکن جب 1940 کی قرارداد پریس میں شائع ہوئی اور اس پر پورے بھارت میں تبصرے ہوئے، بیانات جاری ہوئے، اور تو بھارت کے ہندو لیڈروں نے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دے دیا، اور یوں مسلمانوں نے اس قرارداد کے نئے نام کو قرارداد پاکستان کو تسلیم کر لیا۔ اور اس کے باوجود آخری صورتحال کیا بنے گی اس بارے میں 6 سال کے اندر کوئی واضح صورتحال سامنے ہے۔ تو 1946 میں ایک نئی اور حتمی قرارداد کی ضرورت محسوس ہوئی، اور قائد اعظم نے 7 اپریل 1946 کو دہلی میں مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے تمام اراکین کا ایک تاریخی کنونشن منعقد کیا۔
اس میں قائد اعظم کہتے ہیں کہ برصغیر کا مسلمان ایک ایسے عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں جو ہر شعبہ زندگی خصوصاً تعلیمی، سماجی، معاشی اور سیاسی شعبوں کا احاطہ کرتا ہے، جو محض رسومات، روحانیت اور رواجوں پر مبنی نہیں ہے۔ ہندو دھرم فلسفے کے بالکل متضاد ہے۔ ہندوؤں کے ذات پات پر مبنی فلسفے نے بھارت کے 6 کروڑ انسانوں کو اچھوت بنا کر رکھ دیا۔ ہندو ذات پات کا نظام قومیت، مساوات، جمہوریت اور اسلام کے سنہری اصولوں کے منافی ہے۔ مسلمان اکثریتی صوبوں میں بھی اپنے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکیں گے کیونکہ مرکز میں ہندوؤں کے بالادستی ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں کا مطالبہ یہ ہے کہ شمال مشرق میں بنگال، آسام اور شمال مغرب میں پنجاب، سرحد سندھ اور بلوچستان کے زون پر مشتمل پاکستان کی آزاد ریاست قائم کی جائے۔ تو یہ 1946 میں کہا، اور قائد اعظم نے اپنے صدارتی خطبے میں یہ بھی فرمایا ہم کس لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں۔ جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو ہماری نزدیک دنیاوی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، مگر کچھ چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں اور ہمارے سماجی اور معاشی زندگی کا کے لیے بہت اہم ہے۔ سیاسی طاقت کے بغیر ہم اپنے عقیدے اور معاشی حقوق کا دفاع نہیں کر سکتے، اور پاکستان ہی ہندوستان کے اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کر سکتا ہے، اور اس لیے جو ہے وہ پاکستان کے قیام کی بنیاد رکھی۔ میں اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ کراچی سے پہلی دفعہ شامل ہوئے ہیں جناب ابو فرحان صدیقی صاحب۔ میں فرحان بھائی سے درخواست گزار ہوں کہ آج کے دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب فرحان صدیقی صاحب۔ فرحان بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ فرحان صدیقی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ابھی ان کا میسج آیا تھا کہ نو ساؤنڈ، ان سے دیکھیے ان میوٹ کر کے دیکھیے۔ یہ ان میوٹ ہے وہ، لیکن ان کی آواز نہیں آ رہی۔ فرحان بھائی آپ کی آواز، چلیے میں سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ جناب ہشام سید صاحب کینیڈا سے موجود ہیں۔ میں ہشام بھائی آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آج کے دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار منظوم فرمائیں۔ شکریہ جی شکریہ بہت۔ میں قرارداد پاکستان کی سب سے پہلے سب کو سلام، اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا، احسان بھائی آپ کا اور علوی صاحب دونوں کا، سارے احباب کا۔ بات یہ ہے کہ میں قصیدہ گوئی کے بجائے تھوڑی حقیقت نگاری کی طرف دیکھتا ہوں، انسانہ اور تو ایک اس سے میں شروع کرتا ہوں کہ آیا ہے خوشیوں کا دن یہ یوم پاکستان، لیکن ہم ڈھونڈتے ہیں کیوں قوم پاکستان۔ قرارداد پاکستان کے حوالے سے اور اس کے بعد جو ہماری ذمہ داریاں تھیں اس کو ہم نے کس خوش اسلوبی سے انجام دیا، اس کا ذکر ایک نظم کی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ کہ کہنے کو 23 مارچ کا دن تو ہے یادگار، کہنے کو 23 مارچ کا دن تو ہے یادگار، جد و جہد کی بات بھی پھیلی ہے بے شمار۔ واہ۔ قرارداد پاکستان تھا جیسے کہ کارزار، آہا۔ کیوں کر پھر اپنے ملک میں سارے ہیں بے قرار۔ ہلو جی 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 آپ کی آواز آ رہی ہے جی۔ ہشام بھائی، جن کو یہ ملک بیچنے میں بھی نہیں ہے آر، یہ بے خبر عوام کے سر پر رہے سوار۔ واہ واہ زبردست۔ اپنی جہالتوں کے ہی سب ہو گئے شکار، سر پر ہے لا بٹھایا جو بھی ہے نابکار۔ یہ ملک کیا وہی ہے، یہ ملک کیا وہی ہے اب سنہرا جو خواب تھا، اسلام کے نظام کا اب تک ہے انتظار۔ اسلام کے نظام کا اب تک ہے انتظار، 24 سال میں ہی یہ کیسے بکھر گیا، ہر روز کیوں ابھی تلک رہتا ہے انتشار۔ یہ معاش و اقتصاد کا ہی سارا کھیل تھا، بس جھوٹے نظریات پہ سب ہو گئے نثار۔ واہ۔
سازش رہی انگریز ہی حکومت کیا کریں، در پردہ یہ غلامی ابھی تک ہے استوار، اور سیاست میں دین کو تو کبھی تھا نہ اختیار، مغرب کے ہی غلاموں کے ہاتھ آئے اقتدار، اور جینے کے واسطے ہی بنایا تھا یہ وطن، ملک بن گیا تو ہر طرف بنتے رہے مزار، نسلیں تباہ ہو گئیں لاکھوں کی کس لیے، نسلیں تباہ ہو گئیں لاکھوں کی کس لیے، ان کو ہی سوچ کے یہ دل رویا ہے بار بار، ماشاءاللہ، اور فردا کی فکر ہے نہ زمانے کی کچھ خبر، فردا کی فکر ہے نہ زمانے کی کچھ خبر، ممبر پہ کاذبوں کا دلاسا ہے شاندار، اور منزل کا ہے ممبر پہ کاذبوں کا دلاسا ہے شاندار، منزل کا ہے شعور نہ رستے سے روشناس، صحرا میں پھر رہا ہے کوئی اونٹ بے مہار، اکثر یہ سوچتے ہیں ابھی اہل دل یہاں، اکثر یہ سوچتے ہیں ابھی اہل دل یہاں، اسلام کا قلعہ ہے یہ یا مسجد زرار، اور خوف و ہراس دہشت و وحشت کا ہے سما، خوف و ہراس دہشت و وحشت کا ہے سما، اور منہدم فصیل کا ہے شہر بے حصار، ہے غیرت و ضمیر کا سودا یہاں بہت، ہے غیرت و ضمیر کا سودا یہاں بہت، قرضوں کا بوجھ سر پہ اور سودی ہے کاروبار، سینچا جنہوں نے خون سے وہ کب کے مر چکے، سینچا جنہوں نے خون سے وہ کب کے مر چکے، اس سرزمین پاک پر کب کے مر چکے، اب تو چمن میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے خار، اس سرزمین پاک پر ایک حشر ہے بپا، ہر سو آتش ہے اور اللہ کی ہے پکار، اور فتنہ فساد کے سوا کچھ بھی نہیں یہاں، بیدار کیسے قوم ہو صدیوں کا ہے خمار، طوفان نوح کی کہیں تیاریاں نہیں، حد نگاہ تک یہاں پھیلا جو ہے غبار، اور منافق اگر نہ ہوتے اپنے ہی درمیان، پھر تو کبھی نہ ہوتے ہم اتنے داغدار، کیسے نہ درد دل میں ہو فردا کا سوچ کر، شام کے علاوہ کوئی بھی ہے رازدار، اور ایک کھودو پہاڑ پیشہ اٹھاؤ، کھودو پہاڑ پیشہ اٹھاؤ رہو جوان، شام کچھ کرو بھی یا رو گے زار زار، کہنے کو 23 مارچ کا دن تو ہے یادگار، جد و جہد کی بات بھی پھیلی ہے بے شمار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم جناب شام سید صاحب کینیڈا سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے خیالات کا اظہار منظوم شکل میں فرما رہے تھے۔ ملا نہیں وطن پاک ہم کو تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ چلا۔ اور بہت مشہور شاعرہ تھی ہماری، آپ کو سب کو معلوم ہوگا، انہوں نے کہا تھا بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کا کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے۔ اور کسی نے یوں بھی کہا کہ زلزلوں کی نہ دسترس ہو کبھی، اے وطن تیری استقامت تک ہم پہ گزرے قیامتیں، لیکن تو سلامت رہے قیامت تک۔ میں ان اشعار کے ساتھ ہمارے بہت محترم ساتھی، بہت اچھے دوست محترم زمرد خان سیفی صاحب جدہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زمرد بھائی آپ سے درخواست گزاروں کہ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجئے اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب زمرد خان سیفی صاحب۔ جی بہت شکریہ
ساری السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل جی ماشاء اللہ بہت اچھی آ رہی ہے، بہت اچھی آواز آ رہی ہے. جی جی میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. آپ کی آواز آج ایسی کی بہت اچھی ہے ماشاء اللہ جی. جزاک اللہ جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. احسان ہے خدا کا جس نے وطن دیا ہے. وطن دیا ہے. احسان ہے خدا کا جس نے وطن دیا ہاں. ہے. وطن دیا. عرض کیا ہے کہ احسان ہے خدا کا جس نے وطن دیا ہیں چار سو بہاریں ایسا چمن دیا ہے. ایسا چمن دیا ہے، کیا بات. اور عرض کیا ہے کہ کتنی اداس رت تھی، کتنے اداس چہرے، کتنی اداس رت تھی، کتنے اداس چہرے، افکار پر تھی قدخن کو گفتار پر بھی پہرے، تھے ظلمتوں کی شب کے پھیلے ہوئے اندھیرے، دل میں یہ آرزو تھی دیکھیں گے کب سویرے، چھایا ہوا غلامی کے دور کا سما تھا، میں کس طرح بتاؤں وہ درد کا جہاں تھا. بند پیش کرتا ہوں کہ پھر عرض کیا ہے کہ چشمے فلک نے دیکھا بدلا ہوا زمانہ، آزاد مملکت کا گونجا تھا جب ترانہ، اور مکار دشمنوں کا کب چل سکا بہانہ، فکر و عمل نے پایا ایک پاک سا ٹھکانہ، بخشا خدا نے قوم کو، بخشا خدا نے ہم کو شعلہ بیان قائد، دشمن کے روبرو تھا مثل چٹان قائد. بہت اچھے بھائی، بہت اچھے. پھر پڑھو بھائی. پھر پڑھو. بہت شکریہ جزاک اللہ. کہ بخشا خدا نے ہم کو، بخشا خدا نے ہم کو، چشمے فلک نے دیکھا بدلا ہوا زمانہ، آزاد مملکت کا گونجا تھا جب ترانہ، مکار دشمنوں کا کب چل سکا بہانہ، فکر و عمل نے پایا ایک پاک سا ٹھکانہ، بخشا خدا نے ہم کو شعلہ بیان قائد، دشمن کے روبرو تھا مثل چٹان قائد. آخری دو بند ہے. اور عرض کیا ہے کہ جد و جہد سے اپنی ایک انقلاب لایا، عزم و یقین سے لکھ کر اپنا نصاب لایا، وہ گلشن وفا کے تازہ گلاب لایا، المختصر وہ خوشیاں بھی بے حساب لایا، روشن ضمیر تھا وہ روشن جبیں کہاں مل، پے کر تھا جرتوں کا محکم یقین کہاں مل. کیا بات ہے، زبردست. بہت شکریہ. اور آخری بند ہے کہ سیفی یہ کب کہا ہے ماضی کو بھول جاؤ، عرض کیا ہے کہ سیفی یہ کب کہا ہے ماضی کو بھول جاؤ، عبرت کی داستاں کے سارے ورق دکھاؤ، خونے جگر سے اپنے بجھتے دیے جلاؤ، پھر روشنی میں ان کی اپنے قدم بڑھاؤ، چشمے کشا سے اپنی ہستی کمان رکھنا، ہر دور ابتلا میں جذبے جوان رکھنا، احسان ہے خدا کا جس نے وطن دیا ہے، ہیں چار سو بہاریں ایسا چمن دیا ہے. بہت شکریہ. بہت خوب، بہت اچھی نظم پیش کر رہے تھے سلامت رہیں. محترم جناب زمرد خان سیفی صاحب. کسی شاعر نے یوں بھی کہا کہ ملے گی منزل مسعود بھی ہم کو، یہی ایمان رکھتے ہیں ہم، اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں پاکستان رکھتے ہیں. ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں پاکستان رکھتے ہیں. فرحان بھائی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے الحمدللہ. یہ بہت اچھی بات ہے، آپ کی آواز بھی ہمیں آ رہی ہے. اور میں چاہوں گا کہ آج کے دن کے حوالے سے فرحان صدیق صاحب جو پہلی دفعہ ہماری کسی محفل میں شامل ہو رہے ہیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. محترم جناب فرحان صدیقی صاحب کراچی سے.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम मैं अस्सलाम माजरत चाहता हूँ, वरहमतुल्लाह। मैं मोहसिन भाई ये 2 सेकंड सिर्फ, मैं एहसान भाई और आपसे आप सबसे इजाजत लेके, आज जो ये कौमी यकजहती का बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तो मुझे उन्होंने खसूसी तौर पे बुलाया हुआ, अगर आपकी तो आप जा इजाजत हो सकते तो हैं मैं बिला तकल्लुफ। जी जी आप जाएं। चलो मैं ठीक जाना है, नहीं जाएं, चाह रहा था हमारा सलाम जी। करिएगा उन लोगों कोई को। बात नहीं, कोई बात हाँ, जी एहसान भाई आपको भी हमारा सलाम दावत थी। करिएगा, बता दीजिएगा। जी जी, मैं आपकी माजरत भी जी पहुंचा जी, अब दूंगा। आपको पता है हमारा प्रोग्राम, चलिए हमारा ठीक है प्रोग्राम इंजन चूंकि हो रहा है, तो आप जी माजूद कर लीजिए। चलिए जी बहुत जी, बहुत शुक्रिया। फरहान भाई इंजन अपने ख्यालात लासानी के साथ में, जी हाँ, मदीना रोड पे जो हो रहा है। जी हाँ, जी 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 हाँ, जी जी। जी हम बहुत मोहतरम शुक्रिया फरहान जी, अल्लाह सिद्दीकी आप साहब सबके कराची सलामत से। रखें। जी 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 बहुत जी बहुत इरफान भाई। शुक्रिया मोहसिन अलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल करने का। और मेरे लिए अरे तो ये तो खैर आप ही ये का बात से प्रोग्राम है, फख्र मैं है। तो बाद में शामिल हूँ। आप तो पहले से इसी प्रोग्राम के हुए जी रवा लोगों में से हैं आप। जी जी चलिए, आप तो बानियों में हैं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। कहानियों में से हैं आप। एहसान जी भाई बिल्कुल आप। जी हाँ जी तो जी भाई शुरू से माशाल्लाह फरहान साहब तो शुरू से हमारे साथ है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जनाब। तो मैंने यही सोच बिल्कुल के शुरू से। दोबारा शामिल कर लिया कि जरा इनको भी पुराने चलिए, लोगों को देखने का मौका मिले। जी जी हाँ, अच्छा किया आपने। जी तो आज की मुनासबत से माशाल्लाह वो तो मेरे पास आवाज पहले आ नहीं रही थी, तो फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि भाई जरा देखो, तो उसने वो ऑन करके दिया। जी माशाल्लाह आज के रुक। बच्चे जो है बहुत ज़हीन है, हम लोगों से ज्यादा ज़हीन है। अच्छा, मेरे लिए तो पहला मौका है ना मेरे लिए जूम पे आने का, जी जी। तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी आ जाएगा। तो अब आप जूम पे आके झूमेंगे, झूम झूम जाएंगे आप। चलिए, जी जी आज के यानी 23 मार्च के मुनासबत से तो खैर और भी लोग बात करेंगे, और आप सब लोगों को आज यौम पाकिस्तान मुबारक हो। और यानी पाकिस्तान के ताल्लुक से आप लोग तो ये जूम के ज़रिए पाकिस्तान के बहुत करीब रहते हैं और लोगों को भी करीब लाते हैं जो दूर दूर हैं। बहरहाल तो मैं ये चाहूँगा कि इस मौके से थोड़ा फ़ायदा उठा करके, चूँकि मैं पहले भी जो पीआरसी की मीटिंग होती थी और जो हमारी मीटिंग होती थी, उसमें मेरा जो मौजू होता था वो यही होता था कि मैसूरीन जो बांग्लादेश में हैं, उनकी हालत ज़ार और उनके बारे में थोड़ी तफसील यानी मैं बयान किया करता था, और अपने मुस्लिम वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ताल्लुक से जो काम हो रहा है वहाँ और जो कुछ हो रहा है उसकी थोड़ी मुख्तसर यानी बयान किया करता था। और आज के इस प्रोग्राम में भी मैंने देखा माशाल्लाह लोग काफ़ी हैं, तो मैं मुख्तसरन यानी चूँकि आप लोगों से काफ़ी अरसे के बाद आज बात हो रही है, इससे पहले मैं जब गया था जद्दा, ये 2018 की बात है। 2018 में जब मैं गया था, जब आप लोगों से बात हुई थी, 18 से लेकर के ये अब 3-4 साल होने को आ गए हैं जो आप लोगों से बातचीत नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में मैसूरीन के सिलसिले में जो मुस्लिम वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की ताबुन से ये अभी तक यानी उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है जैसे मैं जद्दा में था और आप लोग भी वहाँ से मुआवनत कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ने यानी वो हमेशा जो है अल्लाह की तरफ से मदद आती है, और यानी जो राशन की तकसीम रमज़ान में और जो माहाना गुजारा अलाउंस और बच्चों की तालीम के सिलसिले में जो MWDO यानी हमारे मुस्लिम वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह यानी जारी और सारी है। इसमें ज़रूर थोड़ा वो हुआ है फंड के सिलसिले में, यानी वो फरावानी नहीं है जो पहले थी, लेकिन अभी भी अल्लाह का फजल है और ये काम हम यानी लोगों के ताउन से जारी है। तो अब जो ख़ास बात मैं बयान करना चाहता हूँ अभी कि रमज़ान के ताल्लुक से इस दफ़ा भी हम लोग राशन तकसीम कर रहे हैं वहाँ के कैंपों में, उसका इंतज़ाम किया है। तो काफ़ी लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें ज़रूरत है कि लोग इसमें आगे बढ़ कर के ताउन करें ताकि हम जो तकसीम करते हैं लोगों में राशन, वो
زیادہ سے زیادہ تقسیم کر سکیں. تو اس سلسلے میں میں نے تو ویسے اس پہ ڈالا ہے، یعنی مسلم ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی جو کا گروپ ہے واٹس ایپ پہ، اس پہ بھی ڈالا ہے. لیکن آپ لوگوں کے اطلاع کے لیے جن کو نہیں وہ پتہ ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک راشن کا پیک جو ہے وہاں، وہ سعودی عرب کے لحاظ سے تو ہم وہ ہمیشہ پرائسنگ اس کی کرتے ہیں تو 75 ریال ہے ایک پیکٹ کا. ڈالر میں اگر آپ اس کو سمجھیں تو یہ $20 ہے، اور روپے میں پاکستانی جو ہے 3500 کا ایک پیکٹ وہاں جو تقسیم ہوگا وہ ہے. اس میں چاول، آٹا، دالیں، دودھ، سوئی، چنا، یہ سب اس میں شامل ہے. تو وہ ہم ایک پیک بناتے ہیں تقریباً 20 کلو کا اور لوگوں میں بانٹتے ہیں. تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس سلسلے میں بنگلہ دیش میں محصورین کو یاد رکھیں، اور جو ان کے لیے فنڈ کا ہم لوگ وہ کرتے ہیں ہمیشہ، یعنی لوگوں سے ایک درخواست ہوتی ہے کہ بھائی کہ آپ جو بھی یعنی صدقہ، زکوٰۃ، خیرات وغیرہ نکالیں، اس میں ان کو بھی یاد رکھیں. ابھی بھی ہمارے اسپانسرشپ میں جو بچے ہیں تعلیم کے سلسلے میں، وہ 9 کلاس سے لے کر کے ماسٹر ڈگری تک تقریباً 800 بچے ہیں جن کی ہم معاونت کر رہے ہیں پڑھائی میں. اور اس میں سے جو ہے وہ ماسٹرز بھی کر چکے ہیں، 17-18 بچے ماسٹرز کر چکے ہیں، اور ماسٹرز میں ہیں بھی ابھی جو جاری ہے ان کی پڑھائی. اس کے علاوہ BA یعنی گریجویشن کر رہے ہیں، اور انٹر اور 9th اور 10th میں ہیں بچے. ایک وہ بھی چل رہا ہے ہمارا اسکول بوگرا میں، جہاں بچے یعنی 10th کلاس تک ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، پرائمری یعنی اسٹارٹنگ سے لے کر کے 10th کلاس تک. تو اس کی بھی ہم تعاون کرتے ہیں، منتھلی ان کو بھی پیسے بھیجتے ہیں. تو یہ سب مسلم ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن جس نے کام شروع کیا تھا 1989 سے، وہ اللہ کے فضل سے ابھی تک جاری ہے، اور آپ لوگوں کے تعاون سے جاری ہے. اللہ کا فضل ہے اور آپ لوگوں کا تعاون ہے. تو میں بس یعنی آپ سب لوگوں کا بڑا مشکور ہوں، اور کوئی کسی کے لیے اگر کوئی سوال ہے یا کوئی پوچھنا چاہتے ہیں کچھ بھی مجھ سے، تو میرے پاس تو ہر طرح کی معلومات ہے، کیونکہ میں وہاں سے ٹچ میں رہتا ہوں ہمیشہ. جو ہمارے وہاں پر ریپرزنٹیٹیو ہیں ان سے ہمارا جو کام ہے وہ میرپور میں ہے، اور آدم جی میں ہے، آدم جی نگر جو ڈھاکہ سے کوئی تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے، اور بوگرا میں ہے، چٹاگانگ میں ہے، راجشاہی میں ہے. ان سب جگہوں پہ کیمپوں میں جو انتہائی مجبور اور لاچار لوگ ہیں ان کی ماہانہ مدد کرتے ہیں ہم، یعنی گزارا الاؤنس سے. اور اس کے علاوہ یعنی تعلیم ہے، اور ان کی صحت کے لیے اگر میڈیکل اسسٹنٹ چاہیے ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. تو ابھی بیسیکلی ہم لوگ زیادہ جو کام کر رہے ہیں وہ یہی کہ جو غریب ہیں بالکل، جن کو یعنی منتھلی راشن نہیں اویلیبل ہے، ان کو ہم منتھلی گزارا الاؤنس دیتے ہیں. اور جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی فیس اور ان کی معاونت یعنی ہر طریقے سے کرتے ہیں تاکہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. اور ماشاء اللہ یعنی میں نے آپ کو جیسا بتایا کہ تقریباً 800 بچے ہمارے اسپانسرشپ میں ہمارے تعاون سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ حالات ان کے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ضرور بدلے گا، اور بدل رہے ہیں حالات. یعنی جاب پہ بھی جا رہے ہیں. ماسٹرز جو 17-18 لڑکے اور لڑکیوں نے کر لیا ہے، تو یہ سب کہیں نہ کہیں جاب پہ لگ رہے ہیں، اور ان کے دن بدن جو ہے وہ یعنی ہمیں تو خوشی ہے کہ یہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لائق ہو رہے ہیں. تو میں اسی کے ساتھ یعنی آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے ابھی پوچھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو فرحان صاحب کا میں تھوڑا سا سوری ٹو انٹرپٹ. الحمدللہ MWDO میں خیال تقریباً 25 سال پلس 25 سال زیادہ پہ کام کر رہے ہیں، اور نثار صاحب نے جو ہے وہ اس کو شروع کیا، فرحان صاحب لگے ہوئے ہیں، اور ہماری ہدایت پیار سی ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہے.
اور ہمیشہ ان کو ہم نے سپورٹ کیا ہے، اور ان کا جو بھی میسیج آتا ہے وہ ہم PRC اسٹوڈنٹ پاکستانی میں بھی ہم اپلوڈ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آلریڈی ہیں. تو سوری فار انٹرپشن. تو ہم اس موقع پہ ہم سید نثار صاحب کے لیے دعا گو بھی ہیں. وہ جنہوں طبیعت ان کی صحیح نہیں ہے، تو وہ غالباً ڈائمنشیا کی شکایت ہے ان کو، تو ہم دعا گو اللہ تعالیٰ کو صحتیابی دے اور فرحان صاحب کو اور ہمت دے اور طاقت دے، تاکہ اس کو سعودی عرب کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی اس کو ڈیولپ کریں، تاکہ لوگ، آپ کو پتا ہے کافی لوگ یہاں سے بیک ٹو ہوم چلے گئے ہیں. اور اس طرح سے جو سعودی عرب کی سپورٹ ہے وہ تو جب تک جو لوگ یہاں پہ ہیں ڈیفینیٹلی وہ سپورٹ کریں گے. اس لیے کہ ہم WTO کو جانتے ہیں، PRC کو جانتے ہیں، اسکاؤس کو جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اویئرنیس سعودی عرب میں ہے غالباً اتنی پاکستان میں بھی نہیں ہوگی. باقی لوگ بھی اس بارے میں کہہ سکتے ہیں. تو اس کو کرنا چاہیے. امریکہ کینیڈا میں بھی الحمدللہ ہمارے لوگ ہیں. تو میں گزارش کروں گا فرحان صاحب سے کہ تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کریں امریکہ کینیڈا میں بھی سعودی عرب کے علاوہ، اور اس میں پاکستان میں بھی ہماری پوری ان کو سپورٹ رہے گی. اور ہمارے جو لوگ بھی ہیں وہ سمجھے کہ PRC کا ہے اور MWDA کے سپورٹ کے طور پر اس کا حصہ ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ وتھ آل دا بیسٹ وشز. اس لیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے محصورین کاؤز کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو جو جہاں بھی جس کو محصورین فائدہ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے وہی ایجنڈا ہے، ہمارا وہی ٹارگیٹ ہے. چلیے بہت بہت شکریہ فرحان صاحب. بہت بہت شکریہ احسان صاحب، شکریہ بہت بہت. میں ایک چیز معلوم کرنا چاہوں گا فرحان بھائی، اگر ٹائم ہے تو پوچھ سکتا ہوں محسن بھائی؟ جی اس میں سوال جواب کا سیشن نہیں ہے مسرت بھائی. یہ نہیں، سوال یہ معلوم کرنا تھا کہ یہاں جدہ سے جو کنٹریبیوشن ہوگا تو وہ ہر سال تو آپ کرتے تھے، اس سال کون کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر کہہ رہے ہیں جدہ میں اس سال کون جمع کر رہا ہے پیسے؟ نہیں، آپ لوگ ڈائریکٹ میرے اکاؤنٹ میں بھیج سکتے ہیں. پاکستان بھی آپ مجھ سے اکاؤنٹ نمبر لے لیں اور ڈائریکٹ پاکستان بھیج دیں. جدہ میں تو خیر جو جمع کر رہے ہیں یعنی آپ ہی لوگ ہیں، احسان ہیں یا سید اسلم تنویر ہیں، یہ لوگ ہیں. لیکن اب جو ہے وہ لوگ ڈائریکٹ یہاں بھیج رہے ہیں میرے اکاؤنٹ میں بھی. جی ہاں، ابھی جیسے نیاز صاحب نے دیا تھا تو میں نے ڈائریکٹلی فرحان صاحب کے اکاؤنٹ میں بھیجا. ایسے ہی وہ اچھا ہے، ڈائریکٹ چلا جائے تو اس میں پھر ایک ٹرانزیشن بچ جاتا ہے. تو میں بھی سجیسٹ کروں گا کہ فرحان صاحب کو ڈائریکٹ بھیجیں. آج کل تو آن لائن اکاؤنٹ سارے ہیں تو منٹوں میں ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے. جی شکریہ. میں نے فرحان بھائی کا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ مسرت خلیل صاحب کو بھیج دیا ہے، ابھی لے دیکھ لیں آپ کو. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے فائدہ اٹھا کے جس سے اس کو دینا چاہیں دے دیجیے. ٹھیک ہے سر، تاکہ آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کلیکشن میں. جی ہاں ماشاء اللہ. اس دفعہ بھی ہم انشاءاللہ اپنے ٹارگیٹ کو وصول وہ حاصل کر لیں گے. ہمارا ابھی تک تو 70% ہو گیا ہے، 30% ہی رہتا ہے باقی جو ٹارگیٹ ہے راشن کا. چلیے میں نے ویسے PRC کے گروپ پہ بھی جو ہے وہ بھیج رہا ہوں میں اس کو، اور MWO پہ بھی لگا دیتا ہوں، ان کا اکاؤنٹ نمبر موجود. جی میں سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کسی شاعر نے کہا کہ قلم جب بھی اٹھایا ملک کو ذیشان لکھا ہے، ستم سہ کر بھی ہم نے پیار کا عنوان لکھا ہے. ہمیں نفرت بھری نظروں سے ہردم دیکھنے والوں ہمارے دل میں دیکھو گے تو پاکستان لکھا ہے. ہمارے دل میں دیکھو گے تو پاکستان لکھا ہے. اور میں درخواست گزار ہوں، ہمارے ساتھ جناب نسیم سحر صاحب راولپنڈی سے شامل ہوئے. نسیم بھائی اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو مجھے حکم دیا تھا ہمارے احسان اللہ صاحب نے کہ نسیم بھائی جیسے آئے ان کو پڑھانا ہے، تو میں نے آپ کو غالباً آواز نہیں آ رہی. چلیے میں آفتاب حسین صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے. آفتاب بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے تو اپنا مائک کھول لیجیے، انمیوٹ کر لیجیے. آفتاب بھائی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں PRC کے احباب کو سب کو بہت مس کرتا ہوں. گو کہ دور ہوں لیکن رابطے میں ہوں. بہرحال جہاں تک 23 مارچ کا تعلق ہے، سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس ہم سٹیج سے گزر رہے ہیں پاکستان میں، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمارا
इससे निकलें ताकि तरक्की की तरफ गामजन हो। इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है बड़ी डिप्रेसिंग है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई आगे सिचुएशन क्या होगी, खास तौर पे महसूरीन के हवाले से। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा। चंद दिन पहले मोहतरम एहतशाम साहब और हामिद इस्लाम साहब लाहौर तशरीफ लाए थे और मेरी उनसे मुलाकात तफसीली यहाँ पर मेरे अपने ही गरीब खाने पर हुई थी और हमने इसके राब्ता ट्रस्ट के उमूर जितने भी हैं और महसूरीन के ब्रीफली सभी एंगल से डिस्कस किया और उन्होंने जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं उनका भी किया और जो स्ट्रेटेजिक आगे प्लान्स हैं उसके बारे में भी उन्होंने शेयर किया। उस कड़ी में सबसे पहले जिस दिन वो तशरीफ लाए थे उनका ग्रीन टाउन में वो कुछ इनवाइटेड थे, वहाँ पे तशरीफ ले गए। उसी दिन वो मुजीबर रहमान शामी साहब के साथ उनका इंटरेक्शन था और तफसीली मुलाकात थी, बल्कि एक इंटरव्यू भी था। और फिर उसके बाद वो इस्लामाबाद तशरीफ ले गए जहाँ पर उन्होंने आगे की कुछ हजरात से मिले। प्लान था कि वकील से भी मिलेंगे और इस मौजू को मजीद एक्सपेंड करेंगे कि इसको मौजूदा हालात के तनाजुर में किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है ताकि कम से कम एनर्जी में अब सारी आगे स्टेजेस तय करें। तो बहरहाल मेरी ख्वाहिश थी कि एहतशाम साहब आज मौजूद होते तो हमें तफसील से उन मीटिंग्स के बारे में बताते जो उनकी इस्लामाबाद में अथॉरिटीज़ के साथ हुई या ऐसे स्टेक होल्डर्स के साथ हुई जो कि सिंपैथेटिक हैं महसूरीन के मसले से। तो बहरहाल इस वक्त जो सिचुएशन है, दुआ है कि अल्लाह ताला आगे ये हमारी हुकूमत को स्टेबल करे। अगर हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर रहते हैं तब जो है डेवलपमेंट का पहिया गालिबन चल चुका है। बहरहाल ये एक अलग बहस है कि किस हद तक वो कामयाब है, लेकिन आगे अगर ये चीज़ को दोबारा पुटअप किया जाता है और इसमें बाकायदा हमारे यूनाइटेड नेशन के जो सफ़ीर हैं उनको इन्वॉल्व करके ये यूनाइटेड नेशन में भी एक एजेंडा के तौर पर एजेंडा में शामिल कर दिया जाए तो इसमें मेरा ज़ाती राय है कि बहुत फ़ायदा होगा। उसकी वजह यह है कि अभी जितने भी ये मामलात अभी चल रहे हैं उसके तनाजुर में ये मसला तकरीबन नज़रों से ऊझल हो चुका है और नई पौध को या जो यंग हमारे हैं उनको इस तरीके से इस मसले का ही नहीं पता कि ये मसला कभी एग्जिस्ट करता था। लेकिन बहरहाल एहसान भाई, एहसानुल हक साहब, हामिद इस्लाम और आपकी पूरी टीम जो PRC की है उनको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे कि उन्होंने अंत तक मेहनत से इस चीज़ को जिंदा रखा और हर स्टेज में ये करते रहे। तो मैं इस सिलसिले में काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ और एहतशाम साहब जो इधर से आखिरी उनकी मीटिंग्स हुई हैं उनसे तवक्का करता हूँ कि अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसा राह निकालेगा जिससे कोई ब्रेक थ्रू हमें मिल जाए इंशाअल्लाह। बहरहाल इसके जी हाँ, तो ये इस कलिमात के साथ में खास तौर पे फरहान भाई को बड़े अरसे बाद देखा, बड़ी खुशी महसूस हुई। माशाल्लाह बड़े नूरानी चेहरा नजर आ रहा है। और दूसरा इसी तरीके से हमारे मोहम्मद आमिल उस्मानी हैं। ये मुझे जाती तौर पे तो नहीं जानते लेकिन मैं इनके बड़े भाई को बचपन के ये मेरे दोस्त हैं और हमारा मिलना था। उनका नाम शाकिर उस्मानी है। तो बहरहाल अगर ये मौजूद हैं तो मेरा सलाम उनको पहुंचा दें। वो मुझसे 10 साल छोटे हैं, बड़े नहीं बल्कि 10 साल, थोड़ा बहुत नहीं, 1-2 साल नहीं, 10 साल। अच्छा माशाल्लाह मुझे इतना इल्म नहीं था। वो फिर आपके एक और दूसरे भाई थे, वो थे। बहरहाल एक दफा मैं एक दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ। बाब अब्दुल अजीज में खड़ा था तो उस वक्त कसास का सिलसिला हुआ, एक कसास किया जाना था। तो मैं और शाकिर हम दोनों खड़े थे। मैं जद्दा से आया था, वो मक्का में। तो वो उसने जिस वक्त गर्दन उड़ाई तो मेरे हाथ पांव काम गए, मैं वहीं बैठ गया जो वो सारी चीज देख के। तो वो चीज फिर मुझे शाकिर अपने घर लेके गए और उनके वालिद साहब। बहरहाल ये मैं आपको एक मुख्तसर बता रहा हूँ दिलचस्पी की खातिर।
تو دعا یہی ہے کہ ہمارے یہ جو مسئلہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ حل کرے، ہمارے محصورین بھائیوں کے وہ کرے۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا، چکر نہیں لگا کہ ہمارا جو میاں چنو میں جو 1000 یونٹس ہیں ان کی موجودہ اپڈیٹ مجھے چاہیے تھی، دلچسپی تھی کہ وہ پتہ چلے کہ کیا وہ کسی کے قبضے میں ہیں، حکومت پنجاب کے ہیں۔ میں نے اس کو تقریباً سن 2004 یا 5 میں وزٹ کیا تھا اس کالونی کو جو میاں چنو میں بنی تھی، اور اس وقت بڑی خستہ حالت تھی اور چند ایک خاندان وہاں پہ تھے اور بالکل جنگلی پودے اور کوئی کسی قسم کی مینٹیننس نہیں تھی۔ تو مجھے اب میں جاننا چاہوں گا اگر کسی صاحب کو اپڈیٹ ہو کہ وہ ان کی موجودہ پوزیشن کیا ہے، اور آیا کہ وہ اور لوگوں کو دے دیے گئے ہیں یا ابھی تک اپنے محصورین کا انتظار کر رہے ہیں، واللہ عالم۔ تو سب کو میری طرف سے ایک بار پھر السلام علیکم، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب آفتاب حسین صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ آج کل محسن بھائی، جی میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں آفتاب بھائی کے لیے۔ میاں چنو سے ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا نام بھولا ہوں، ہمارے PRC گروپ میں بھی ہیں اور میاں چنو میں رہتے ہیں، اور وہ اکبر شاہ صاحب، اکبر شاہ، تو وہ کسی وکیل کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو ان کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہ تقریباً 70 فیملیز آئی تھی، جو کچھ بڑھ کے تقریباً 100-125 فیملیز ہیں جو محصورین کے لیے ہیں، باقی جو مکانات ہیں وہ بھی آکوپائڈ ہیں، اور وہاں مینٹیننس کا خستہ حال اس لیے ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کہتی ہے کہ بھائی یہ جو ہے رابطہ ٹرسٹ مسلم ورلڈ لیگ کا پروجیکٹ ہے اور ہمارے اسکوپ میں یہ نہیں آتا۔ تو آپ نے خستہ حالت دیکھی تھی، غالباً اور خستہ ہو چکی ہوگی۔ تو اس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، وہ لوگ پریشان ہیں، لیکن ظاہر ہے کیا کر سکتے ہیں، چونکہ رابطہ ٹرسٹ بھی فریز ہو چکا ہے تو ان کے پاس بھی کوئی فنڈ نہیں ہے کہ اس ٹرسٹ کے مکانات کے لیے مینٹیننس کے کوئی انتظام کرے۔ تو یہ اپڈیٹ جو مجھے پتا ہے، میں نے کہا آپ کو آپ کی نالج میں لیا ہے۔ میں یہاں پر یہ آئیڈیا دوں گا کہ ہمارے ارشد نظامی صاحب وہاں موجود ہیں اور حامد اسلام صاحب، ان دونوں سے کہا جائے کہ وہ لوکل گورنمنٹ سے کانٹیکٹ کر کے اس کی مینٹیننس کا انتظام کر پائیں۔ یہ ایک خیال ہے میرا۔ خیر، میں موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں اسلامی وزرائے خارجہ کانفرنس چل رہی ہے، جو اپنی جگہ ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور یقینی طور پر ہم ان سب حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر اپنے ان محصورین بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ یارب میرے وطن کو ایک ایسی بہار دے جو سارے ایشیا کی فضا کو نکھار دے، میدان جو جل چکے ہیں بجھا ان کی تشنگی، شاخیں جو لٹ چکی ہیں انہیں برگ و بار دے، تو یہ خطہ زمین معمن ہے تیرے نام، دے اس کو اپنی رحمتیں اور بے شمار دے۔ ان خیالات کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر کوشش کر رہا ہوں، صحافی محمد عامل عثمانی صاحب مکہ مکرمہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہ عامل عثمانی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں آج کے دن کے حوالے سے۔ محترم جناب عامل عثمانی صاحب۔ جی السلام علیکم سب کو، اور سب لوگ 23 مارچ کے حوالے سے بہت لوگوں نے انفارمیشن دیا اور لوگ باتیں کر رہے تھے ماشاءاللہ۔ میں اس موقع پہ تھوڑا سا شارٹ کٹ کرتے ہوئے تحریک پاکستان کے ایک بہت ہی معروف سی شخصیت جناب مختار مسعود صاحب، انہوں نے مختار مسعود صاحب نے ایک بہت ہی کہنا چاہیے شہرۂ آفاق کتاب لکھی تھی، آواز دوست۔ کئی کتابیں لکھی ماشاءاللہ۔ جی نہیں، میری بات مطلب یوں ہے کہ 4 کتابیں تو ان کی اپنی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن پاکستان کے بارے میں اور اس کی تحریک کو کور کرتے ہوئے انہوں نے آواز دوست لکھی تھی۔ اس کا ایک جملہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ، اس کا ایک جملہ جو تھا وہ بڑا ہی کہنا چاہیے کہ دل کو چھونے والا تھا۔ تو میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا اردو نیوز کے لیے، اور لاہور میں بھی کیا تھا۔ لاہور میں ان سے میری 2 بار ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ایک تو یہ چیز مجھے بتائی تھی کہ علی گڑھ میں جس وقت وہ پڑھتے تھے اسی زمانے میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح صاحب تشریف لائے تھے، تو وہ جو قصہ ہے کہ قائد اعظم کی بھگی جو ہے وہ طلباء نے سنبھال لی تھی، اور وہ پورے علی گڑھ میں جو علی گڑھ کی یونیورسٹی میں وہ لوگ جو ہیں ان طلباء میں یہ مختار مسعود صاحب بھی شامل تھے۔ تو مختار مسعود صاحب کی جو میں اس لیے یاد کرنا چاہ رہا ہوں ان کو کہ یہ اس زمانے کی ہستی ہیں جنہوں نے
पाकिस्तान बनते हुए देखा। और फिर उसके आगे जो है करारदाद पाकिस्तान जिस जगह यानी लाहौर में यहाँ पे उसका मीनार पाकिस्तान बना, तो उसका 23 मार्च 1960 को उसकी बुनियाद रखी गई थी मीनार पाकिस्तान की। और खुश नसीबी मुख्तार मसूद साहब फरमाते हैं कि मेरी खुश नसीबी यह है कि उस वक्त पूरे लाहौर का कमिश्नर जो थे वो मुख्तार मसूद साहब थे, यानी उनकी सुपरविजन में वो मीनार पाकिस्तान बना। तो उस आवाज़ दोस्त से मैं एक पूरी किताब तो पढ़ना ज़ाहिर नामुमकिन है, लेकिन उससे मैं एक बस कुछ मैंने थोड़ा सा निकाला है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ उनकी तहरीर। यौम पाकिस्तान के मौके पर मुख्तार मसूद रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ दोस्त से एक खूबसूरत इंतखाब। बर्र सगीर में आलमगीरी मस्जिद के मीनारों के बाद जो पहला मीनार मुकम्मल हुआ है वो मीनार दाद पाकिस्तान है। यूं तो मस्जिद और मीनार आमने सामने हैं, मगर उनके दरमियान ये जरा सी मुसाफरा और फरंगियों का पड़ाव शामिल है। 3 सदियों पर मुहीत है। मैं मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा इन 3 गुमशुदा सदियों का मातम कर रहा था। मस्जिद के मीनार ने झुककर मेरे कान में राज की बात कह दी। जब मैं मस्जिदें बेरौनक और मदरसे बेचिराग हो जाएं, जिहाद की जगह जुमूद और हक की जगह हिकायत को मिल जाए, मुल्क के बजाय मफाद और मिल्लत के बजाय मसलहत अजीज हो, और जब मुसलमानों को मौत से खौफ आए और जिंदगी से मोहब्बत हो जाए तो सदियां यूं ही गुम हो जाती हैं। ये उनका मैंने आवाज़ दोस्त से इक़्तिबास निकाला था। और वो यही फरमाया करते थे, जो कि मैंने उनका आधे सफ़े का उर्दू न्यूज़ के लिए इंटरव्यू किया था, कि अफसोस ये है कि तरबियत जो है वो ख़त्म हो गई। पाकिस्तान बना एक जद्दोजहद के बाद में, और उसके बाद में इस किस्म के हालात पैदा हुआ कि जो कौम की तरबियत होनी चाहिए थी वो कोई ऐसे रहनुमा हमें नज़र नहीं आते जो कौम की तरबियत की तरफ जिन्होंने तवज्जो दी होती। वो सिर्फ जो है या तो फिर तख्ता नशीनी के ऊपर उनकी तवज्जो रही, या बस साजिशें और सियासत के ऊपर ज़्यादा तवज्जो रही। तो हमारी और मेरी ख्वाहिश और यही है और आप सबकी ख्वाहिश है कि ऐसे रहनुमा पैदा हों पाकिस्तान में जो कौम की और बच्चों की और नौनहालों की तरबियत कर सकें। तरबियत नहीं है तो बहुत ही पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम बहुत ही शीरादा इसी तरीके से बिखरता जाएगा, और इखलाकी जो हालात हैं वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। उसके ऊपर भी जो है अब ये जो नए हमारे रहनुमा है ये अक्सर बातें करते हैं बेचारे, मैं समझ तो बेचारा इस लिहाज से कह दिया कि कोशिश तो करते हैं ये कि सुन्नत रसूल उसकी चीज़ों को लाना, ऐसी चीज़ें हमें सुनने को नहीं मिलती थी। तो बहरहाल मैं मुख्तसर करते हुए हमारे एहसान भाई ने कहा था कुछ तरन्नुम में भी कुछ आप पढ़ दीजिएगा, तो मैंने जोश मलियाबादी की एक बड़ी नज़म है काफ़ी लंबी, लेकिन मैंने उसमें से सिर्फ 2 बंद निकाले हैं, वो मैं पढ़ता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। ए वतन जोश है फिर क़ुव्वत ईमानी में, खौफ क्या दिल को सफी ना है जो तुग़यानी में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल से मसरूफ है हर तरह की कुर्बानी में, मैं वो है जो तेरी कश्ती की निगहबानी में। ए वतन जोश है फिर क़ुव्वत ईमानी में, गर्क करने को जो कहते हैं ज़माने वाले, गर्क करने को जो कहते हैं ज़माने वाले, मुस्कुराते हैं तेरी नाव चलाने वाले, मुस्कुराते हैं
تیری ناؤ چلانے والے، ہم زمین کو تیری ناپاک نہ ہونے دیں گے، انشاءاللہ ہم زمین کو تیری ناپاک نہ ہونے دیں گے، تیرے دامن کو کبھی چاک نہ ہونے دیں گے، انشاءاللہ تجھ کو جیتے ہیں تو غمناک نہ ہونے دیں گے، ایسی یکسیر کو یوں خاک نہ ہونے دیں گے، ایسی یکسیر کو یوں خاک نہ ہونے دیں گے، جی میں ٹھانی ہے یہی جی سے گزر جائیں گے، جی میں ٹھانی ہے یہی جی سے گزر جائیں گے، کم سے کم وعدہ یہ کرتے ہیں کہ مر جائیں گے، اے وطن جوش ہے پھر قوت ایمانی میں، خوف کیا دل کو سفینہ ہے جو طغیانی میں، پاکستان زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ محترم جناب محمد عامل عثمانی صاحب مکہ مکرمہ سے ساتھ تھے اور اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور انہوں نے جوش کا منظوم کلام بھی پیش کیا۔ ایک شعر میں سناتا چلوں، کسی شاعر نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ اور شعر کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ پاکستان راولپنڈی سے جناب محترم و مکرم جناب نسیم سحر صاحب موجود ہیں، جو اس سے پہلے بھی ہماری محفل میں شامل ہوئے تھے لیکن بغیر کچھ پڑھے چلے گئے تھے۔ میں موقع کی قریمت جانتے ہوئے نسیم بھائی آپ سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات اور اپنے اشعار سے ہم سب کو منور فرمائیں۔ جناب نسیم سحر صاحب۔ جی السلام علیکم محسن بھائی، میرا نام زبیر ہے، میرا خیال غلط نام لکھا گیا ہے، میرا نام نسیم صاحب نام لکھا گیا ہے، میں ملک زبیر ہوں۔ جی جی وہ ملک زبیر صاحب، جی میں سمجھا تھا کہ شاید نسیم بھائی نہیں لکھا تھا تو غلطی ہے، جی جی کوئی بات نہیں۔ اچھا شکریہ۔ میں ملک زبیر صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ زبیر صاحب کو نسیم سحر کی نظم سنانی پڑے گی۔ مجھے بتائیے میں سنا دوں گا، اگر جی اگر نظم میں سنا دوں گا۔ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کافی عرصے کے بعد آپ کی محفل میں شرکت کر رہا ہوں۔ لاسٹ ٹائم جو اقبال ڈے تھا اس کے بعد جسٹ کوئکلی کہ میرے گھر میں میں اسلام آباد میں تھا اس زمانے میں، جب پھر وہاں پہ ہم سب کو کووڈ ہو گیا، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، پھر اگلے مہینے میری خالہ، میں تین لوگوں کو میں نے دفن کیا، کراچی اسلام آباد، یہاں پہ ماموں کا انتقال ہو گیا۔ تو میں 3-4 خود کووڈ کی وجہ سے میں ابھی تک اس کی پوسٹ کووڈ حالات سے گزر رہا ہوں۔ کل بھی میں ہاسپٹل میں تھا تو رات کو واپس آیا ہوں، اس کے ابھی تک دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، اور جو بھی ٹف ٹائم گزرا ہے اس میں، لیکن پی آر سی کی جو ہے جو عقیدت ہے، اس وجہ سے میں نے کچھ نہ کچھ باتیں بول دوں میں۔ پاکستان، آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان ہمارے خون میں ہے، ہمارے دل کی دھڑکن ہے، اور 23 مارچ جب آتا ہے تو اس سے پہلے میں بتا دوں کہ 23 مارچ سے پہلے جو اس سے پہلے اجلاس ہوا تھا وہ ہوا تھا 26واں اجلاس ہوا تھا 26، 27، 28 دسمبر کو پٹنہ میں ہوا تھا، اور اس میں میرے نانا جان موجود، اور میرے تصویر اگر مجھے موقع ملے شیئر کریں تو تصویر شیئر کروں گی، اس میں قائد اعظم کے ساتھ جو مسلم لیگ بہار کے لوگ جو کھڑے ہوئے تھے وہ تصویر میرے پاس ہے اس وقت، جس میں میرا نانا جان بھی تھا۔ تو مجھے ایک عقیدت اس لیے بھی ہے کہ خاندان کی میں 3-4 نسل ہے جو ہماری اس تحریک کے ساتھ شامل ہے۔ پاکستان کے بارے میں تو میں یہ کہہ سکوں گا، یہ پاکستان جو یہ جو بڑا مشہور شعر ہے،
نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں ہے جہاں کے لیے. مطلب پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ لیڈ کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، اور وہ وقت آئے گا انشاءاللہ، اور ہم اس کی کوشش کرتے رہیں گے. 23 مارچ کا دن چونکہ آج کی محفل 23 مارچ کے نسبت سے ہے، تو وہ ایک تاریخ ساز دن ہے جب مسلم لیگ کے قائدین اور تمام کارکنان پورے انڈیا سے جمع ہوئے لاہور میں، اور منٹو پارک میں انہوں نے یہ قرارداد پیش کی. کیونکہ 1857 کے بعد سے مسلمان ہند صرف اپنی نظریے کے خاطر صرف قربانیاں دے رہے تھے، وہ ساری مشکلات برداشت کر رہے تھے، اور جو ظلم و ستم ان پہ ہو رہا تھا دو طرف سے اس کو وہ فیس کر رہے تھے، مگر انہوں نے اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑا، اور اپنی عزت نفس پہ انہوں نے مجروح نہیں کیا. اور وہ وقت آ گیا تھا کہ مسلمان اپنی اہمیت کا احساس دلائیں انگریزوں کو بھی اور ہندوؤں کو بھی. اور پھر تصور پاکستان کے خالق علامہ اقبال صاحب کا خطبہ اعلیٰ آباد جو 10 سال پہلے پیش ہوا تھا، 1930 میں پیش ہوا تھا، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کی تجویز پیش کی تھی. اور اب 10 سال کے بعد 1940 میں وہ ٹائم آ گیا تھا کہ اس کو عملی جامہ پہنایا جائے. اور پھر مسلمان قائد اعظم جانتے تھے کہ انگریزوں کے جانے کے بعد اس اقتدار پہ ہندوؤں کا قبضہ ہو جائے گا، اور مسلمان جو ہیں بیسیکلی وہ غلام بن کر رہیں گے. پہلے ہی ہم تعلیم میں پیچھے تھے، معاشیت میں پیچھے تھے، ہر چیز میں پیچھے تھے. اور وہ انہوں نے، اور چونکہ کانگریس میں رہ چکے تھے، ان کو پتا کہ کانگریس میں کتنی ناانصافی ہو رہی ہے، جو تعصب ہے مسلمانوں کے خلاف، جو تنگ نظری ہے اور جو ناانصافی ہے. اور یہ وہ جب ان کے ہاتھ میں مکمل اقتدار آ جائے گا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. اسی وجہ سے وہ انہوں نے کانگریس چھوڑی تھی اور مسلم میں شامل ہوئے تھے. اور اس کے بعد اس لیے 23 مارچ کو 1940 کا جو جلسہ اور قرارداد کا مقصد ہندوؤں اور انگریزوں کو مسلمانوں کے الگ وجود کا احساس دلانا تھا. یہی دو قومی نظریہ تھا جسے پاکستان قیام میں لایا گیا. اور ہمیشہ سے ہمارے قائد اعظم نے کہا تھا کہ دو قوم ہیں، ایک مسلمان ہے ایک ہندو قوم ہے، دونوں قومیں ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کو اگر ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے تو ہندو اپنے تعصب کے بنا پہ ہمیں جو ہے وہ محکوم بنا کر رکھے گا. اور وہ قرارداد اس وقت قرارداد پاکستان نہیں تھی، مگر ہندو پریس نے اور ہندو لیڈروں نے اس وقت ہی اس کو قرارداد پاکستان قرار دے دیا، جو کہ بات سچی بات تھی. اس کے بعد سے 7 سال کے عرصے میں خود سوچے کہ 1930s میں جو لاسٹ الیکشن ہوئے تھے 37 میں جو مسلم لیگ ہاری تھی، پھر اس کے بعد جو الیکشن بعد میں 45 مسلم لیگ نے کتنی ترقی کی، اور اس نظریے کو اور اس سوچ کو ہر مسلمان کے دل تک پہنچا دیا کہ پاکستان ہی ہماری اصلی منزل ہے. اور پھر 47 میں وہ وقت آ گیا کہ جب اسی قرارداد کی وجہ سے پاکستان ایک آزاد اور ہماری خوابوں کی تعبیر ہو گئی. اور اسی لیے یہ ہمارے لیے اہم ہے کہ اس سے مسلمانوں کی ہماری سوچ کا ایک وہ تھا، شاخسانہ تھا کہ اجتماعی طور پہ تمام مسلمان ایک قوت اور ایک تحریک کا روپ دھارے ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے کوئی بھی مدینہ کے بعد کوئی ریاست ایسی وجود میں نہیں آئی تھی جو صرف اسلام کے نام پہ بنی ہو. اور یہ اس لیے ہمارے فخر کی بات ہے. مگر جہاں پہ اس کے بعد مسلمان اپنے عقیدے کی بنیاد پہ، اپنے مذہب کے بنیاد پہ آزادی سے زندگی گزارتے رہے، یہ تو اپنی بات ہو گئی. لیکن جو خواب دیکھا تھا پورا ہو گیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، وہ ایک چھوٹی سی بات اس کی بھی. لیکن دوسری بات یہ تھی کہ وہ لوگ جو کہ کہتے تھے اس زمانے میں کہ وہ مسلمان قائدین بھی جن کو پاکستان کے نظریے پہ اور پاکستان کے اس پہ شک تھا کہ پاکستان سروائیو کر سکے گا، اور وہ مولانا ابوالکلام آزاد اور جیسے دوسرے لیڈران جن کا یہ خیال تھا کہ پاکستان سروائیو نہیں ختم ہو جائے گا، انہوں نے، اور ان کا خیال تھا کہ مسلمان دو قوم نہیں ایک قوم ہے. آج 70 سال کے بعد قائد اعظم کی وہ سوچ سچ ثابت ہو رہی ہے. اور وہ مسلمان جو پاکستان نہیں آئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ پاکستان میں بنانا غلطی ہے، آج وہ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ جتنی بھی خرابیاں ہیں پاکستان میں، اللہ تعالیٰ ان خامیوں کو دور کرے. اللہ تعالیٰ جب تک پاکستان ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بڑی امید ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ہر قوم میں مشکل آتی رہی ہے، امریکہ کو کتنے سال لگے سیٹل ہونے میں، لیکن آج ہمارے یہاں جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ ہماری مسلمان بہنوں پہ جس طرح سے لنچنگ ہو رہی ہے سڑکوں پہ، جس حساب سے اسکولوں میں جو ہندو مذہب کا پرچار کیا جا رہا ہے مسلمانوں کا، وہ اس پاکستان کے مسلمانوں کا حال نہیں ہے. ہم ان لوگوں سے بہت بہتر ہیں جو کہ جہاں پہ مشکلات برداشت تو کر رہے ہیں مگر وہ غلامی نہیں ہے. ہم سر اٹھا کے چلتے ہیں اپنے مذہب سے، ہم جو ہماری مرضی ہے ہم حجاب پہنیں، ہم نقاب پہنیں، ہم داڑھی رکھیں، ہم جہاں ہم نماز پڑھیں ہمیں روکنے والی، یہ بہت بڑی آزادی ہے جس کی ہم قدر نہیں کر رہے. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے حفاظت کرے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو پاکستان میں جو ہماری اعمال ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، وہ اللہ کو خوش کرنے والے نہیں ہیں، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ
اور ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ شام میں تھے، عراق میں، یہاں انگلینڈ میں رہتا ہوں، میں کام کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ جو شام، عراق، لیبیا، یمن، افغانستان، ایتھوپیا، جہاں جہاں کے لوگ آتے ہیں، اور پھر ہمارے کشمیری بھائی، ہمارے فلسطینی بھائی، ان کے پاس کوئی وطن نہیں ہے، وہ بے وطن ہو گئے ہیں اور دنیا بھر کے در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ہمارے پاس وطن ہے، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے دیش کو جو ہم نے تیرے نام پہ بنایا تھا اس کو اسلام کا قلعہ بنا دے، اور وہ وعدہ جو ہمارے قائدین نے کیا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پورا کرنے کا ہمیں موقع دے، ہمیں ہمت دے، ہمیں جذبہ دے، ایمان دے کہ ہم ایمانداری سے اس وطن کو وہ اسلامی وطن بنا سکیں جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا۔ مگر آج مجھے وہ میرے بھائی بہن یاد آ رہے ہیں جنہوں نے ہجرت کی تھی اور وہ مشرقی پاکستان گئے تھے، وہ پاکستان گئے تھے، اور وہ گمنام شہید جو کتنی دفعہ شہید ہوئے، 47 میں ہوئے، پھر 70 میں الیکشن کے زمانے میں فسادات میں ہوئے، پھر 71 میں ہوئے، اور آج تک کیمپوں میں ان کا خون بہ رہا ہے، اور ہم پاکستان میں جشن مناتے ہیں، ان کو بھول جاتے ہیں۔ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ ہم کیسے بھائی ہیں کہ اپنے بھائی بہنوں کو بھول جاتے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں، دیکھیں پاکستان میں 22 کروڑ میں ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اب لوگ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگ لگے ہوئے ہیں، مگر میجورٹی کے کان پہ ابھی تک جون نہیں روگی ہے، گورنمنٹ بولتی ہے کچھ نہیں کرتی ہے، 70 سال سے یہ ہو رہا ہے۔ اور ہمارے اپنے لوگ کراچی میں دیکھیں، لوگ کتنے لوگ جو ہیں جو آپ کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں، بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اس جہاد کو قبول کرے اور ہمیں اس کو آگے بڑھانے کا موقع دے کہ وہ لوگ جو آج کیمپوں میں وہ ویٹ کر رہے ہیں اس خوش خبری کا کہ پاکستان کی قوم، پاکستان کی حکومت ان کا کہا کہ ویلکم بیک، اب تمہاری وطن تمہارا، تم واپس آ جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زندگی مجھے وہ موقع دے کہ میں ان لوگ اپنے وطن آتا ہوا دیکھوں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ آمین آمین آمین۔ بہت اچھا، بہت بہت شکریہ محترم جناب ملک زبیر صاحب برطانیہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ ان کی دعا میں احمد نظیم قاسمی صاحب کی اس دعا کو شامل کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، اور گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو۔ خدا کرے کہ نخم ہو سرے وقار وطن اور اس کے حسن کو تشبیہ سے ماہو سال نہ ہو، اور ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہ بہت ہی تاریخی اشعار احمد نظیم قاسمی صاحب کے، اور اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں آج کے مہمان خصوصی محترم جناب راجہ زرین خان صاحب اسلام آباد سے جی۔ مسرت صاحب کو شاید جانا جلدی، مسرت عبد الخالق صاحب کو، وہ چلے گئے، موجود نہیں ہے، وہ لکھ کے چلے گئے کہ میں جا رہا ہوں۔ اچھا چلے، ٹھیک ہے، تو راجہ زرین خان صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج کے مہمان خصوصی میں سے ہیں۔ میں ان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم میرے لیے واجب احترام جناب محسن نلوی صاحب، محترم احسان لاکھ صاحب، جناب عثمانی صاحب، جتنے موجود ہے اس پروگرام میں، سب کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب کا ممنون ہوں، محترم محسن نلوی صاحب کا اور احسان لاکھ صاحب کا۔ اس سے قبل تمام مقررین نے، میرے بزرگ ساتھیوں نے سر اصل گفتگو کی ہے، میں مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ ہم قرارداد پاکستان مناتے ہوئے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، اور مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اور بر صغیر کے ان تمام شہداء، غازی اور مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے قیام پاکستان کے خاک اور آگ اور خون کے دریا عبور کیے، اور آنے والی نسلوں کو نہ صرف غیر ملکی انگریز حکمرانوں بلکہ متعصب ہندوؤں کی ہمیشہ کی غلامی سے نجات دلائی۔ آج کا تاریخ ساز دن تجدید عہد کا دن ہے۔ آج
کا دن شہداء کے جذبہ سرفروشی کی یاد منانے کا دن ہے۔ آج کا دن ہم اپنے آب و اجداد کی بے مثال قربانی کو سلام عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ آج کا دن آزادی کی نعمت حاصل کرنے کے بعد اپنے کارہائے نمایاں اور ناکامیوں پر غور و فکر کرنے کا دن ہے۔ آج کا دن من حاصل قوم اپنے رویے اور کردار کا بھی جائزہ لینے کا بھی دن ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا کیا ہم نے اس کو پورا کیا۔ 23 مارچ 1940 کا تاریخی دن ہماری قومی تاریخ کا ایک زرین باب ہے۔ یہ وہ دل نواز صحت اور خوش نصیب گھڑی تھی جب ہماری قسمت کا ستارہ چمکا۔ لاہور کے اقبال پارک میں بانی پاکستان محمد علی جناح کے زیر صدارت جلسہ منعقد ہوا۔ اس میں بر صغیر کے کونے کونے سے مسلمانوں نے شرکت کی۔ یہ دن تحریک آزادی کا اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ اس اجلاس میں جہاں بر صغیر کے کونے کونے سے مسلمان تشریف لائے وہاں پر کشمیر کے مسلمانوں نے بھی بھرپور شرکت کی۔ جہاں مسلمانوں نے کشمیر کے مسلمانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی، وہاں اسی طرح کشمیر سے تعلق رکھنے والے ہمارے عبد العزیز شخصیت امیر ملت غلام حیدر خان جنڈالوی کی قیادت میں ایک وفد نے شرکت کی۔ سلسلہ تقاریر جب شروع ہوا تو ہر ایک مقرر کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے 5 منٹ کا وقت مقرر کیا تھا۔ سر شاہ نواز، عبداللہ ہارون اور فضل حق جیسے سیاسی رہنما بھی اس پابندی سے مبرہ نہ تھے، لیکن سرزمین کشمیر کے بطل جلیل غلام حیدر جنڈالی لاہور کی فضاؤں میں اپنے سرانگیز خطاب میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے بارے میں اہلیان کشمیر کے جذبات کی ترجمانی جب شروع کی تو ان کے لیے وقت کی پابندی قائد اعظم محترم نے رحمۃ اللہ علیہ نے ختم کر دی۔ اندازاً 30 منٹ سے زائد وقت ہے منٹو پارک میں 1.5 لاکھ مجموعے پر اپنے انداز خطابت سے سحر طاری کیے رکھا۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کے 2 گھنٹے پر محیط انگریزی خطاب کے بعد امیر ملت غلام حیدر جنڈوالی کو سب سے زیادہ طویل خطاب کرنے کا موقع ملا، جو ریاست کشمیر کے ہر باشندے کے لیے ایک ایسا فخر ہے جسے وہ جدوجہد پاکستان میں اپنے لیے ایک تحفہ سمجھتے ہیں۔ قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد برصغیر کے جدوجہد آزادی کے لیے ایک واضح منزل کا تعین ہو گیا۔ وفد نے اہل کشمیر کی طرف سے مسلم لیگ کی تمام پالیسیوں، فیصلوں اور قرارداد لاہور کی نہ صرف بھرپور طریقے سے تائید کی بلکہ واپس جا کر مسلم لیگ کے پیغام کو ریاست کے کونے کونے میں پہنچایا۔ 1940 میں ہی اہل کشمیر نے ہندوستان میں قائم ہونے والی متوقع ریاست یعنی پاکستان سے اپنا تعلق اور ناطہ جوڑ کر رشتہ اخوت محبت جوڑ لیا، بلکہ اس کا مظاہرہ آپ نے سنا ہوگا یا پڑھ لیا، پڑھتے بھی ہیں۔ 19 جولائی 1947 کو غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کے گھر میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، حالانکہ پاکستان۔ اس سے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے ہی کشمیریوں نے جدوجہد پاکستان کے ساتھ پہلے ہی اپنا ناطہ جوڑ دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ یاد رہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کشمیر اس وقت ایک علیحدہ ریاست تھی، یعنی ہندو پاکستان جب تھا متحدہ پاکستان، اس وقت جو کشمیر تھی ایک سپریٹ ریاست تھی۔ تو اس وقت بھی جب یہ 1947 میں جب یہ پاکستان اور ہندوستان کو ڈیوائیڈ کرنے کا مسئلہ آیا تو اس وقت یہ واضح ہے، جو جون 1947 کا ایک جو معاہدہ تھا اس کا یہ واضح لارڈ ماؤنٹبیٹن نے کہا کہ جو 526 ریاستیں ہیں ان کو یہ حق دیا جاتا ہے وہ جس کے ساتھ چاہیں وہ اپنے ہلاک کر دیں۔ تو یہ وہ سلسلہ تھا اس وقت انہوں نے، یعنی پاکستان بننے سے پہلے کشمیر نے اپنا جو نظریہ تھا یا اپنی سمت کا جو تعین جو پاکستان کے ساتھ کر لیا تھا۔ 23 مارچ کا دن منانے کا اصل مقصد پاکستان کی جدوجہد کرنے والے تمام مسلمانوں کو ہم خراج وفا پیش کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی تعمیر کی، پاکستان کی جب تک یہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ نہیں بن جاتا
उस वक्त तक जो पाकिस्तान नामुकम्मल है। आज यहाँ पर OIC का इजलास भी हुआ जिसमें तकरीबन 48 के करीब जो वज़ीर ख़ारजा शामिल हुए। गालिबन मेरा ख्याल है वहाँ बांग्लादेश शायद नहीं आया, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, क्योंकि जो मैं पढ़ रहा था तो उसमें उसका नाम नहीं आ रहा था कि बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा आए हैं या नहीं आए। आज की इस तकरीर में सब लोगों ने सुना होगा जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यानी एक अच्छी तकरीर की, मुसलमानों के उम्मत मुसलमानों के जज्बात को जोड़ा और कहा कि मुसलमानों की जो हालत ज़ार है उस पर हमें गौर व फिक्र करनी चाहिए। बिलखुसूस उन्होंने मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के लोगों के लिए भी एक आवाज़ बुलंद की है। इसके मुताल्लिक़ भी हमने इन मुसलमानों को कहा, उम्मत मुसलमानों को, कि हमने मिलकर इस पर इक़दाम उठाना चाहिए। काश के शायद कुछ लोगों ने उस पर कहीं बात की हो, लेकिन वहाँ पर मैसूर ने बांग्लादेश के लिए भी अगर वो कुछ कह लेते इस वक्त तो उम्मत मुसलमान के मुसलमान यहाँ पे सारे मौजूद थे तो शायद उसके लिए एक अच्छा पैगाम जाता। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला कश्मीर को, फ़लस्तीन को आज़ादी नसीब फरमाए और इसी तरह हमारे जो मैसूर ने पाकिस्तान है, अल्लाह ताला उनके लिए भी ऐसे मौके पैदा करे, हमारे मुसलमानों को जज्बा पैदा करे। बिलखुसूस पाकिस्तान के हुकूमत को ये मौका नसीब आए कि उनको भी अपनी इज्जत एहतराम के साथ पाकिस्तान में लाए, जिसके लिए वो आपके यानी खून का एक कतरा जो है वहाँ पे बह रहा है उनका। मैं आखिर में एक बार फिर आप सब दोस्तों का, खुसूस मोहसिन अलवी साहब का, सरद खलील साहब का और तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। और मैं यकीनन मुझे दादी तौर पर बहुत खुशी होती है कि मैं आप जैसे लोगों को एक बार फिर इस ज़ूम में देखता हूँ, आप लोगों से बातें करते हैं। अगर जिंदगी रहे तो इंशाअल्लाह फिर एक दूसरे के साथ वहाँ मिलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम राजा ज़रील खान साहब इस्लामाबाद से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मैं आप सबकी इजाज़त से अपने कुछ अशार एक नज़म पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा कीजिएगा। पाकिस्तान के इतने साल जो अब तक गुजरे हैं उस हवाले से अशार हैं कि लिखने चला हूँ, ये मुसद्दस में है कि लिखने चला हूँ आज मैं अपने वतन का हाल, कैसे ये मेरी कौम के गुजरे तमाम साल। नामों से दीपे कट मरे माओ के कितने लाल, फिर भी हमारी कौम की वहदत को है जवाल। खोया अगर है कुछ तो मिला भी है कुछ जरूर, ऐसे नहीं जो कौम की शोहरत है दूर दूर। खोया अगर है कुछ तो मिला भी है कुछ जरूर, ऐसे नहीं जो कौम की शोहरत है दूर दूर। आओ करें सवाल कि खुद हमने क्या किया, जो था हमारा फर्ज वो क्यों कर अदा किया। जब हुब्बे वतन के फर्ज को कैसे वफा किया, दुश्मन से कौन फर्द हमेशा दबा किया। माजी से अब भी गर न सबक हम उठाएंगे, मुस्तकबिल करीब में किस सिमत जाएंगे। माजी से अब भी गर न सबक हम उठाएंगे, मुस्तकबिल करीब में किस सिमत जाएंगे। गलती हुई हो जो भी खुदा उसको माफ कर, रहमत हमारी कौम पर तू बेहिसाब कर। दीन नबी का फर्ज हो कुरान हिसाब कर, हर फर्द को मिसाल बना लाजवाब कर। दुश्मन की साजिशों के ही मारे हुए हैं आज, यकजा है दुश्मनाने वतन और साम्राज्य। और कुदरत की रहमतों से तनावर बने वतन, वहदत का और प्यार का पैकर बने वतन। सब मुस्लिमों में दीन में लीडर बने वतन, मौला पे मर मिटे वही लश्कर बने वतन। सच्चाई हो खुलूस हो मोहब्बत शार हो, इस मादरे वतन से हमें दिल से प्यार हो। और दुनिया की सरजमी पे अलग आन बान हो, इखलास हो खुलूस हो मुरब्बत हो शान हो। दुनिया में हमको अपनी सदाकत पे मान हो, किरदार मुनफरिद हो हुकूमत में जान हो। किरदार मुनफरिद हो हुकूमत में जान हो, हर फर्ज कौम से दिल से वफा करे। लीडर भी अपना फर्ज बखूबी अदा करे। सारे वतन में इल्म हो तालीम आम हो, इल्म अमल से कौम का दुनिया में नाम हो। मकसद नबी का दीन हो रब का प्याम हो, इस्लाम पर अमल का मुकम्मल निज़ाम हो। दुनिया में हमसे इल्म का मेयार हो बुलंद, साइंस की और तरक्की की रफ्तार हो बुलंद। और कुछ अपनी सनतों में तरक्की यूं आज हो, दुनिया की सरजमी में हमारा ही राज हो। कितना ही दुश्मनी में लगा कुल समाज हो, एक जज्बे बाहमी का मुकम्मल रिवाज हो। वहदत से हर मुकाम पे फाते बने ये कौम,
रहमत खुदा की साथ हो, साले बने ये कौम, और यारे तेरी मदद से सही राह पाए हम, जीने का हौसला हो सदा मुस्कुराए हम, रहमत से तेरी अपने वतन को सजाए हम, जिस नाम पे बना है उसी को निभाए हम, इस कौम को खुदाया सही राह पर मिले, मुश्किल तो है जरूर दुआ है मगर मिले, इस कौम को खुदाया सही राह पर मिले, मुश्किल तो है जरूर दुआ है मगर मिले, और कुछ ऐसा रंग रूप हमें जुलजलाल दे, कुव्वत दे पूरी कौम को बेहतर में ढाल दे, हमसे हर एक तरह की मुसीबत को टाल दे, हर सिमत नेमतें दे, हुनर बेमिसाल दे, हर फन में हो रूज तो वो लाजवाल हो, यानी हर एक फर्दे वतन बेमिसाल हो। यानी कि हर एक फर्दे वतन बेमिसाल हो, और कुदरत की रहमतों से कवी अपनी फौज हो, हर दिल में उल्फतें हैं मोहब्बत को औज हो, जीते जो हर महाज पे अपनी ही फौज हो, हर फर्द मुतमईन हो, मसरत हो मौज हो, मिलजुल के दुश्मनों से लड़े हर महाज पर, कश्मीर दुश्मनों के हर एक साज-बाज पर, मिलजुल के दुश्मनों से लड़े हर महाज पर, कश्मीर दुश्मनों के हर एक साज-बाज पर। और आखिरी बंदे देखिएगा एहसान भाई कि हम हैं वतन से दूर, मोहब्बत वतन से है, हम हैं वतन से दूर, मोहब्बत वतन से है, दिल को लगाओ आज भी उस अंजुमन से है, धरती के खारो गुल से है, सारे चमन से है, इंसान की बुलंदी की मेराज मन से है, इंसान की बुलंदी की मेराज मन से है, मोहसिन की ये दुआ है सलामत वतन रहे, दुनिया के साथ साथ सजा ये चमन रहे। माशाअल्लाह, मोहसिन की ये दुआ है सलामत वतन रहे, दुनिया के साथ साथ सजा ये चमन रहे। और इन अशार के साथ मैंने अपने ख्यालात का इजहार किया, और आज की महफिल में PRC के कन्वीनर जनाब सैयद एहसानुल हक साहब मौजूद हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि आज के महफिल के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मोहतरम जनाब सैयद एहसानुल हक, कन्वीनर PRC सऊदी अरब। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। तमाम दोस्तों को और सामीन और मुकर्ररीन और शोरा के सलाम अलैकुम पेश करता हूँ। मुझसे आवाज़ मेरी क्लियर है? जी बिल्कुल आ रही है, आपका आवाज़ भी आ रही है, तस्वीर भी बहुत अच्छी आ रही है। चले माशाअल्लाह, ये आपकी जरा नवाजी है ये। जी जरा नवाजी नहीं है सर, आप तो वैसे ही माशाअल्लाह इतने अरसे से आप इस मेहनत से काम कर रहे हैं इसके लिए कि मैं कोई दूसरी दुनिया में शायद मिसाल ना हो। जी नहीं माशाअल्लाह, सब लोग, मैं अकेला नहीं हूँ, आप सब लोग उस काफिले का साथ हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहा हर कदम पे आपके साथ हैं हम। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। और यही हमारे लिए PRC का एजाज़ है कि जो पिछले 25 साल से 28 साल से अब तो तकरीबन 30 साल हो रहा है, 93 में हमने शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह जो साथी थे, जो भी हैं मौजूद हैं, सब साथ हैं, मतलब शिकायतें अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक मिशन को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इसमें कोई ना कोई इसका नतीजा निकलेगा महसूरीन के फायदे के। माशाअल्लाह 23 मार्च और यौम पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे कलाम भी, मंजूम और नस्सी कलाम भी हुए, और राजा ज़रीन ख़ान और इससे पहले हमारे मुसरत खलील साहब ने, और ख़ुद मोहसिन अलवी साहब ने, और शाम सईद साहब ने, सभी ने माशाअल्लाह सेहत गुफ्तगू की है। तो मैं नहीं समझता हूँ मज़ीद कुछ ऐड करने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जो आपको पता होगा कि तहरीक पाकिस्तान जो क्या पाकिस्तान पे मुंतज हुई, उसमें बांग्लादेश का या बंगालियों मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल था। आपको शायद पता हो, शुरू में जो आज का मगरबी पाकिस्तान कहलाता है वो उतनी प्रो मुस्लिम लीग नहीं थे जैसे कि मशरक़ी पाकिस्तान या मशरक़ बंगाल था, और इन्होंने हरावल दस्ते के तौर पे इस तहरीक में काम किया। और आपको पता होगा जो खरादत पाकिस्तान जो पेश की गई मौलवी फजल हक ने, जिनको शेर बंगाल कहते हैं, उन्होंने किया, तो मशरक़ी बंगाल का इतना बड़ा रोल था, और 24 साल में वो अलग हो गए। ये हमारे लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है, ये हमें सोचना चाहिए कि कौन से वहाँ थे, किस तरह से हो जो हम काबू नहीं पा सके, और ये सारी चीज़ें जो है ऐसी मुंतज हुई कि मुल्क दो लख्त हो गया। हम आज कायद आज़म को, अल्लामा इकबाल को, सबको उनकी तहरीक और उनके मिशन, उनके ख्वाब को हम की बात करते हैं, लेकिन उनके लिए क्या, अगर वो आज जिंदा होते उनके लिए क्या शौक होता। जो मेजोरिटी जो हमारी पॉपुलेशन थी 56% या 60% जो भी थी,
وہ ہم سے الگ ہو گئی، اور ہم جو ہے ابھی باقی پاکستان کے لیے بھی ہم بس لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یعنی تعلیم و ثابت رکھے. تو یہ محرکات بھی ہمیں دیکھنا کہ جیسے آپ کو پتا ہوگا 1970 کا جو الیکشن ہوا اس میں 2 مارچ دوبارہ وہی مارچ کی بات آتی ہے، 2 مارچ 1971 کو قومی اسمبلی کا اجلاس ڈھاکہ میں بلایا گیا تھا. جو جب عوامی لیگ نے میجورٹی حاصل کی، اکثریت حاصل کی، تو ہمارے جو اہل مقتدرہ تھے، اس وقت فوج تھی، ان کے نیت میں کچھ تبدیلی آ گئی اور ان کا غالباً یہ خیال ہوا کہ ہم نے ان کو پاور ہینڈ اوور نہیں کرنا، جو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اور آخر میں منتج ہوا الادگی کے اوپر. اس پہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے ایز اے قوم جو پاکستان جو ہم نے بنا تھا، جو کنسیپٹ تھا، جو نظریہ تھا، اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں. مطلب الحمدللہ اللہ کا شکر آج بھی پاکستان دنیا کے مسلمان ملکوں میں ایک بہت نمایاں حیثیت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں عبدالقدیر خان کو بھی، مرحوم کو، ہمیں خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. انہوں نے پاکستان کو بچانے میں اپنا کردار ادا کیا. میں سمجھتا ہوں قائد اعظم کے بعد اگر کوئی اور ہستی ہے جس کو ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے تو عبدالقدیر خان ہے، ورنہ آج پاکستان کا حال بھی غالباً بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ سے یا سری لنکا سے بہتر نہیں ہوتا. تو ہم نے ان لوگوں کی قدر نہیں کی. مطلب جو ان کا نظریہ تھا، جو ان کا مشن تھا، جو خواب تھا، اس کے لیے ہم نے اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے اب تو یہ حال ہو گیا کہ نئی نسل، جیسا کہ آفتاب بھائی نے بھی کہا، ان کو یہ پتہ نہیں کہ مشرقی پاکستان بھی ایک حصہ تھا، محصورین پاکستانی قربانیاں دی ہیں، کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو ہماری جو ماشاء اللہ سے پتہ ہے 150-200 میڈیا ہے، اس کے بعد بڑے بڑے اینکرز ہیں، بڑے بڑے صحافی ہیں، بڑے بڑے دانشور ہیں. یہ جو فرائض ہے، بلکہ ان میں ان کو میں دینی جماعتوں کو بھی شامل کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یعنی اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر تو میں نہیں کہوں گا، کچھ لوگ کر رہے ہیں یقیناً، اجتماعی طور پہ ہم اس میں ناکام ہوئے. جو مشن تھا، جو اصل مقصد پاکستان تھا، اس کو آج ہم کیری کرنے کے لیے لوگوں میں وہ کنوکشن یا جذبہ نہیں ہے، اور بس ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک چیز ہے، ایک ملک ہے، جیسے کہ دوسرا افغانستان ہے اور ایران ہے، وہ ہے. لیکن پاکستان ایک وحدت کے طور پہ، آپ کو پتہ ہے مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. بنگال الگ زبان تھی، پنجاب کی ہے، سندھ کی ہے، پشتو ہے اور بلوچی ہے. ان کا جو یونائٹڈ جو یونٹی ہے صرف اسلام میں ہے. اگر ہم اسلام کو ہم لے کے نہیں چل سکے، اسلام کو اور پاکستان کے جو نظریہ ہے اس کو اگر ہم نافذ نہیں کر سکے، تو ایک ملک کے طور پر تو چل سکتا ہے، لیکن جو اس کا خواب تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ہندوستان کے، میں کہتا ہوں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، کٹ گئے. آپ کو پتا ہے کس طرح سے 1947 میں قافلے لوٹے گئے اور ان کی جس طرح سے شہید ہوئے، جس طرح عورتوں کو عصمت دری کی گئی، تو اس قربانی کی ضرورت نہیں تھی. اگر ہم نے ایک سیکولر پاکستانی بنانا تھا، سیکولری ہم کو رہنا تھا، تو پاکستان الگ بنانے کی ضرورت نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اس موقع پہ ایک عہد کرنا چاہیے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، کہ ہم جہاں تک بھی ممکن ہو، جہاں تک بھی ہم سے پاسبل ہو، ہم قائد اعظم کے مشن اور علامہ اقبال کا جو خواب تھا، اور جس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ بہار سے میں سب سے پہلے فساد ہوا 1943 میں، وہاں سے ہوا، پھر اس کے بعد اور جگہ ہوا، اور جب 47 میں قافلے آئے، مشرقی پاکستان گئے، مغربی پاکستان گئے، غالباً جو لوگ کہتے ہیں شاید 30% لوگ پہنچ سکے، 70% لوگ راستے میں شہید ہو گئے. تو ان کا قصور کیا تھا؟ آج آپ کو بتا 1971 میں جن لوگوں نے پاکستان کو بچانے کے لیے قربانیاں دی، فوج کا ساتھ دیا جن لوگوں نے، ان کو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک آئی ڈونٹ نو کہ صحیح ہے کہ نہیں، قصداً ہم ان کو سزا دے رہے ہیں کہ تم نے پاکستان کے لیے کیا، تم کیمپ میں رہو. ورنہ جہاں 35 لاکھ افغانی کو ہم رکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کتنی ہیں اور لوگ ہیں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، میں غالباً 10-15 لاکھ تو بنگالی رہ رہے ہیں، تو 2.5 لاکھ لوگوں کے لیے لانا کسی بھی یعنی کوئی لاجک نہیں ہے کہ ان کو ہم انکار کریں. اور آج جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہو OIC کے اجلاس ہو رہا ہے، اور ہم نے ہمیشہ PRC نے ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیر صاحب کے تھرو سے ہم نے ہمیشہ OIC کو کیا کہ بھائی اس محصول کے مسئلے کو بھی ایجنڈے میں شامل کر لیں، تاکہ آپ کو پتا 57 ملک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزیں ایک پاور کے طور پہ اس ایشو کو سالو کرنے کے لیے ان کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں. OIC کے اجلاس میں ظاہر ایشو نہیں اٹھایا گیا. فلسطین ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑا مسئلہ ہمارا ہے، اور ہم ان کے ساتھ ہیں. کشمیر ہے، برما کے مسلمان ہیں، ان پہ بڑا ظلم ہوا آپ کو پتا ہے، اور ٹارچر ہوا. ہم تمام مسائل ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمارا ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان، ہمارا انسانی اور دینی مسئلہ ہے مستورین کا. اس لیے انہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی، انہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی. کوئی اور ملک ان کو کیوں رکھے گا؟ اب بنگالی یا بنگلہ دیش کے لیے، بنگالیوں کے لیے وہ غدار ہیں، اس لیے انہوں نے بنگلہ دیش کی
یعنی قیام کے لیے مخالفت کی. جب پاکستان کے لیے آپ حمایت کریں گے بنگلہ دیش کی مخالفت ہوگی تو ان کے لیے غدار ہیں. تو ان سے وہ انہوں نے رکھا ہوا یہی بہت بڑی بات ہے. ابھی ریسنٹلی حسینہ واجد وزیر اعظم بنگلہ دیش کا بیان بھی آیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ہم کچھ ریلیف دیں, ان کو کچھ آسانی پیدا کریں. تو عام طور سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ جو کیمپ جو مین سٹی میں ہے اس کو موو کر کے وہ کہیں ریموٹ پہ لے جائیں گی اور وہاں کچھ مکانات بنا کے دے دیں گے. لیکن جو ان کو ایڈوانٹیج ابھی ہے کہ وہ کچھ رکشہ چلا لیتے ہیں اور گھروں میں خواتین کام کر لیتی ہیں, کچھ سلائی ہے, کچھ پڑھائی, اس قسم کا کام کر کے اپنی روزی روٹی کر لیتے ہیں. جب ریموٹ ہو جائیں گے تو بہت مشکل ہوگا ان کے لیے کام کرنا. تو ہم چاہیں گے آج اس موقع پہ خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان سے ہم اپیل کرتے ہیں. ہماری 16 دسمبر کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوائے وقت میں اور جسارت میں ہماری اپیل بھی آئی ہے اور ہر سال آتی ہے کہ بھائی اس کو ایک جو رابطہ ٹرسٹ فریز ہو چکا ہے, اگر وہ بحال نہیں ہو سکتا تو ایک دوسرا ٹرسٹ بنائے جو اسی مینڈیٹ کو لے کے چلے, اور جس کے لیے آپ کو پتا ہے پنجاب میں 40,000 زمینیں مختص کی گئی ہیں مکانات بنانے کے لیے. 1,000 مکان میں چنو بنے ہیں, اوکاڑا میں بنے تھے. تو یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے جو نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں PRC نے تجاویز بھی بھیجی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ عمل پیرا ہو جائے تو یہ بہت آسانی سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے. اور ہماری خواہش ہے کہ موجودہ حکومت جیسا کہ ان کی سمپیتھی ہے اس کو, جیسے کہ آفتاب بھائی نے کہا ہے, تو ہماری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ابھی وقت ابھی ہے, آفتاب بھائی نے پوائنٹ آؤٹ کیا, ہم سب جانتے ہیں ابھی پاکستان میں ابال آئے ہوا سیاست میں, اور ابھی میں سمجھتا ہوں سیاسی مصلحت جو ہے قومی مصلحت کے اوپر آ گئی ہے, قومی مفاد کے اوپر سیاسی مفادات ترجیح پا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے موقع پہ ان لوگوں کا ساتھ دیں, ان کے لیے آواز بلند کریں جو قومی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں, جو قومی مفادات کو مقدم رکھتے ہیں. اور جب قومی مفادات مقدم ہوگا تو ہمارے مسئلے کشمیر, مسئلے محصورین اور بھی جو جیسے فلسطین ہے اس میں بھی ہم رول پلے کر سکتے ہیں. پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری ہے اور ہم اپنے حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور دنیا میں اس کو ہم منوانے کے لیے بھی ہم پوزیشن میں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے لیے دامے درمے قدمے سخنے انفرادی طور پہ اجتماعی طور پہ جو بھی کر سکتے ہیں ہم کریں. PRC تو ایک بہت چھوٹی سی تنظیم ہے اور بڑی بڑی تنظیمیں ہیں, بڑے بڑے ادارے ہیں, لیکن ہم اسی کے ساتھ ساتھ محسوسین کی مدد کریں اور پاکستان کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں کریں. میں چاہوں گا کہ ایز یوزول ہم قرارداد پیش کریں. پہلی قرارداد آپ کو پتا کشمیر کے حوالے سے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ غالباً اب 3 سال ہونے والا ہے جو 370 کی جو وہاں پہ کینسل کیا, اس کی وجہ سے کشمیر پہ جو ظلم ستم ہو رہے ہیں اور جس طرح سے وہاں پہ فوجیوں نے, آپ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں ویڈیو, بلکہ وہ دیکھ کے اتنا افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ ان کے لیے کر نہیں سکتے ہیں. تو آج اچھا موقع ہے, میں سمجھتا ہوں کہ OIC میں بھی اس کو ریز کیا گیا, لیکن OIC کے حد تک نہیں ہوگا, اصل اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں اس کو آنا چاہیے تاکہ وہ جو قرارداد تھی 1948 میں اور اس کے لیے ہندوستان کے اوپر پریشر کیا جائے, اور بڑے جو ممالک ہیں امریکہ اور برطانیہ وغیرہ ہیں ان کے ساتھ مل کر ہندوستان پہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ وہاں قرارداد رائے شماری کروائیں تاکہ کشمیریوں کو حق ملے. دوسری قرارداد محصورین کے حوالے سے ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب یہ 2 مارچ 1971 کو جو قتل عام شروع ہوا تھا, اسمبلی کا اجلاس پوسٹپون ہوا تھا, تو اب آپ دیکھ لیں گے 71 سال ہو گئے اور ابھی تک وہ بیچارے جو ہے قسم پرسی کی بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور ایک نسل کیا 2 نسل جا چکی ہے, ابھی تیسری نسل اس میں پل رہی ہے. اور ہمیں پتہ ہے جیسے MWDO ہے وہ بیٹ اور FOH وغیرہ کام کرتی ہے, لیکن وہ اگر ہم 2.5 لاکھ کی تعداد لیں تو کیا زیادہ سے زیادہ 25,000 لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. باقی جو 2-2.25 لاکھ ہیں وہ تو بیچارے ابھی بھی قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں. تو جو ہو رہا کام ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں جو بھی وہاں پہ کیمپوں میں ان کی زندگی کی آسانی کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن اصل مسئلے کا حل ہے ان کا پاکستان کی منتقلی. اور ہم نے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہمارے ایڈ میں بھی ہے, اگر کچھ لوگ کنوینئنٹلی وہاں یہی رابطہ ٹرسٹ مکانات وہاں تعمیر کرے جامعہ میاں چنو میں تاکہ وہ عزت کے ساتھ وہاں رہ سکتے ہیں کنوینئنٹلی, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم نہیں چاہتے ہیں زبردستی سب کو یہاں لائے, لیکن جو آنا چاہتے ہیں ان کا حق ہے, بنیادی حق ہے کہ پاکستان آئے, انہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے, پاکستان کے لیے مر رہے ہیں, پاکستان کے لیے وہ کیمپوں میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, تو ان کو پاکستان لایا جانا چاہیے اور اس سلسلے میں تمام انتظامات کی تکمیل ہونی چاہیے. اور اگین میں یہ بھی چاہوں گا کہ جیسے بات ہو رہی تھی کہ OIC کے ایجنڈے میں اس کو شامل کیا جائے, اور UNHCR یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن فار ریفیوجی ہے, اس کے طلال بن عبدالعزیز صاحب, ولید بن طلال کے والد صاحب ڈائریکٹر تھے, آج کل پتہ نہیں کون ہے, تو وہاں بھی اس کو شامل کیا جائے تاکہ ان کو کم سے کم جب تک ریپیٹیشن نہیں ہوتا ان کو کچھ یونائٹڈ نیشن کی طرف کچھ ایڈ تو مل جائے, کچھ کھانے پینے کی چیزیں, کپڑے لتے اور کچھ ایسی چیزیں مل جائے تاکہ وہ سروائیو کر سکیں. آپ کو بتا کہ وہاں سخت موسم میں ان کے پاس کوئی انتظامات نہیں ہے. تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. میں چاہوں گا محسن بھائی سے کہ اختتام سے پہلے ایک دعا کروا دیں
میں تمام دوستوں کا اور مقررین، سامعین اور ان کا شکر گزار ہوں. میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں، بلکہ دعا میں شامل کیجیے گا. افتخار چودھری صاحب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کا غالباً ہارٹ کا پرابلم ہے، اور غالباً چانسز ہیں کہ ان کو ہارٹ سرجری کرنی پڑے گی، ابھی تک کنفرم نہیں ہے. احتشام صاحب اسلام آباد میں کچھ بزی تھے، میں خالی اس وجہ سے وہ شامل نہیں ہو سکے. تو ہماری دعائیں ہیں کہ احتشام صاحب جس کام کو لے کے گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے. ان کی ملاقاتیں جیسا کہ افطاب بھائی نے بتایا، الطاف قریشی سے، مجرمان شامی سے اور بھی کچھ لوگوں سے ملاقاتیں نہیں ہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مشن کو کامیاب کرے. اور محسن بھائی سے میں درخواست کروں گا کہ دعا کروا دیں اختتام جی. سے پہلے. میں آئیے ہم سب مل کر دعا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، اور اس کی ذات کی خوشنودی کے موافق، اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ، ہمارے جتنے بھی بھائی بنگلہ دیش میں انتہائی قسم پرسی کے عالم میں بنگلہ دیش میں کیمپوں میں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی واپسی کے تمام انتظامات کروائے اور آسانی کے ساتھ ان کو واپس پاکستان لانے کے لیے انتظامات فرما دیں. میں تمام لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں جو کہ آج کے پروگرام میں شریک ہوئے اور ہمیشہ ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے احسان بھائی کی اور مسرت بھائی کی اور ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے شامل ہوتے ہیں. آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. ربنا محسن بھائی دعا کروا دیجیے گا انجینئر افتخار چودھری کے لیے بھی، ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیب صاحب کے لیے بھی، وہ بھی ابھی تک بستر مرض پہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے صحتیابی دے. جی میں محترم انجینئر افتخار چودھری صاحب کے لیے خاص طور سے جو کہ اس وقت قلب کے عارضے میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت دے. ڈاکٹر عمر عبداللہ نصیب صاحب اور وہ تمام لوگ جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو موجودہ دور کی ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، چاہے وہ صحت کے معاملے سے ہو یا دلوں کی بیماریوں کی ہو. اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا. پاکستان کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسٹیبلٹی دے، اور یہ جو ابھی سیاسی میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں جو اس وقت ذہنی خلفشار کی صورتحال ہے اس سے ہم سب کو نکالے اور پاکستانی حکومت کو ایک اسٹیبل اور ایک انتہائی لیڈنگ جو ہے وہ حکومت کے طور پر سامنے لے کے آئے، سارے عالم اسلام کی ہم رہنمائی کر سکے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی الکافرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ تمام افراد سے میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوتے ہوئے آپ سب سے اللہ حافظ کہہ رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے پھر کسی پروگرام میں ہم سب کی ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو کامیاب کرے. آمین.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आखिर में मोहसिन भाई, मैं PRC की तरफ से और बहैसियत जनरल सेक्रेटरी PRC आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने जूम की जो है अपनी फैसिलिटी को जो है हम PRC के लिए बिला मुआवजा पेश किया और आज के प्रोग्राम की जो है ये निजामत की और उसकी जो है मसलन भाई मुझे कोई मुआवजा नहीं, मुआवजा देने वाली जात अल्लाह ताला की जात मौजूद है भाई, वही वो तो है, अल्लाह ताला ने, मैं क्या अल्लाह ताला आपको और दे और तरक्की दे और हमें आपको खैर दे। अल्लाह ताला हम सबकी दुआओं को कबूल करे, अल्लाह ताला हम सबकी दुआओं को कबूल करे। राजा जरीफ साहब, मैंने आपको कुछ मैसेज भेजा है, उसको देख लीजिएगा। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज किया मैंने।